الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم. معزز پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بے انتہا فضل اور اس کا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان کا بہت بڑا سرمایہ ہے. دنیا میں جتنی ساری ہمارے پاس ظاہری مادی نعمتیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں، سب ختم ہونے والی ہیں، چاہے مال و دولت ہو، حسن و جمال ہو، جاہ و جلال ہو، مکان، زمین، جاگیر، جو کچھ ہیں ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی. ہمارے ساتھ جو چیز جائے گی وہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے ساتھ کا جو ہمارا تعلق اور رشتہ ہے وہ ہمارے ساتھ چلے گا. ساری رشتہ داریاں بھی دنیا میں ختم ہو جائے گی، موت آتی ہیں سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو تعلق ہمارا باقی رہے گا، ساتھ رہے گا، وہ تعلق وہی ہے جو اللہ کے ساتھ کا ہمارا تعلق ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آپ کے آقا ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا جو ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے، وہ باقی رہے گا. اور صرف باقی نہیں رہے گا بلکہ وہی تعلق ہمیں کام آئے گا. اور جس دین پر ہم نے زندگی گزاری ہے وہ دین ہمارے ساتھ جائے گا، چاہے اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اس لیے قبر کے جو سوالات ہیں، مرنے کے بعد جب قبر میں مردے کو لٹا دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفن کرنے والے دفن کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتے آ کر سوال جواب کریں گے. ہر مردے سے وہ سوال جواب ہونے ہیں. اس میں اسی 3 چیزوں کا سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے، کس کو رب مان کر آئے ہیں، اور تمہارے نبی کون ہیں، اور تمہارا دین کیا ہے. یہ 3 سوال جواب ہیں ہر مرد و عورت سے جو موت کے بعد قبر میں ہوں گے. اگر زندگی اللہ کی محبت میں اور اللہ کے حکم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزاری ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر اپنے دین کا خیال کیا ہے کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، تو پھر قبر میں جواب دہی آسان ہے. اللہ کو رب مانا ہے، ایک تو جاننا ہے اور ایک ماننا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کے طور پر جاننا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، اور ایک ہے نبی اور رسول کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا. ایک ہے اسلام کی معلومات اور اس کو جاننا، اور ایک چیز ہے اسلام کو بطور دین ماننا، تسلیم کرنا
تو جاننا اصل نہیں ہے، ماننا اصل ہے کہ ہم مان لیں۔ اور یہی خوبی ہے مسلمان کی، کہتے ہی مسلمان اسی کو ہیں جو ماننے والا ہو، ہاں جو اللہ کی مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، دین میں جو رہبری کی گئی ہے اس رہبری کے مطابق اپنی زندگی گزارے، مان کر چلیں۔ ہاں یہ صفت ہے، یہ خوبی ہے ماننے والے یعنی مسلمان، یہ خوبی کی بات ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، زندگی کے کسی موڑ پر ہیں، خوشی میں ہو تو خوشی میں بھی ماننے والے ہم ہیں، غم کا موقع ہے تو غم کے موقع پر بھی ہم ماننے والے ہیں۔ یہ ہماری خوبی ہے کہ مان کر زندگی گزاریں۔ گھر میں بچہ مان کر زندگی گزار رہا ہے، ماں باپ کا پیارا ہوتا ہے کہ ماننے والا ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، دل کے سرور کا وہ بچہ ذریعہ بنتا ہے، ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے وہاں بھی بندے کی قدر اور قبولیت کی جو علامت ہیں وہ بندے کی صفت ہے ماننے والی، کہ مان کر زندگی گزارے، اپنی مرضی سے نہ جئیں۔ ہاں دنیا مرضی سے زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے، جی چاہی کی جگہ نہیں ہے دنیا، دنیا رب چاہی کی جگہ ہے۔ جو یہاں رب چاہی پر زندگی گزارے گا، جنت میں وہ جی چاہی کی زندگی گزارے گا۔ دنیا کی پابندیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج کر کہہ دے گا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے لیے تمہاری جی کی چاہتیں ہیں جنت میں، کہ اپنی جی کی چاہتوں کو پورا کرتے رہو، جنت تمہارے لیے اس کی جگہ ہے۔ ہاں دنیا جی شاہی کا نام نہیں ہے، یہاں اللہ پاک نے ہر ایک کو پابند کیا ہے کہ پابندی والی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، پابند بن کے رہیں۔ کس کے پابند بنیں گے؟ اللہ کے، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا وجود نہیں تھا، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، اس میں سے اللہ نے یہ وجود دیا ہے، ایک انسانی شکل دی ہے، جیتے جاگتے انسان بنائے ہیں، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، باقی مخلوقات پر فضیلت دی ہے انسان کو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنو آدم کو کرامت بخشی ہے، فضیلت دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہاں ہاتھی کو ہم سے بڑا جسم دیا ہے، لیکن ہاتھی اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ ہاں جناتوں کو اللہ نے بڑے تصرفات کی طاقت دی ہے، لیکن جنات انسان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کرمنا بنی آدم، بنی آدم کو کرامت دی ہے۔ اور بڑی بڑی مخلوقات ہیں زمین پر، سمندروں میں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ان مچھلیوں پر اللہ نے ہمیں فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ اور دنیا کو انسانوں کے واسطے اللہ پاک نے مسخر کیا ہے، دنیا کو مسخر کیا انسانوں کے واسطے۔ ہاں دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے، اس لیے دنیا کی ساری نعمتوں کو اللہ نے انسانوں کے حق میں کھول دیا ہے۔ زمین سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، آسمان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، سورج سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاند سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہوا سے ہم آکسیجن لے رہے ہیں، پانی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں فری ہیں، اس پر 1 روپیہ نہیں لگتا۔ ہوا ہے، پانی ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ہزاروں قسم کے درخت اللہ نے کھڑے کر دیے زمین پر، اور انسانوں کے لیے اس کے نفع کو عام کر دیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے ہے، ہاں دنیا تمہارے لیے ہے کہ دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن حد میں رہ کر فائدہ اٹھانا، ہاں حد سے باہر نہ جانا۔ اللہ نے حدود متعین کیے ہیں، حدیں طے کر دی ہیں، اس دائرے میں رہو گے محفوظ رہو گے، سلامت رہو گے، دائرے کو کراس مت کرنا، حد میں رہنا۔
اور جو دائرہ کراس کرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ کی حدیں ہیں، اللہ پاک نے کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے احکامات، شریعت کے احکامات کو حدیں قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں میں رہیں، دائرے میں رہیں، اطاعت کرتے رہیں، فرما برداری کریں اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے نفس کی پیروی نہ کریں، اپنی بری عادتوں کے بندے نہ بنیں، شیطان سے چوکنے رہیں، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کو تم اپنا دشمن بناؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ ہاں، اور شیاطین میں جن و انس دونوں ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنس، کہ دو قسم کے شیاطین ہوتے ہیں، ایک جنی شیاطین ہیں اور ایک انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں جو شیطانی صفت ہو چکے ہیں، ان کو شرارت کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، جن کو نافرمانی کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں، صبح شام ان سے چوکنے رہو، ایک اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کی حدوں میں رہو، جو حدیں اللہ نے متعین کی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکیں، اسی کے سامنے سر جھکاویں، اسی اللہ سے مانگیں، وہی دینے والا ہے، وہ کائنات کا مالک ہیں، زمین آسمان کا وہ خالق ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اسی کی عبادت کرتے رہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، یہ اچھے اچھے کام کرنے کو بتائے اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تعلیم دی، اچھے اچھے کاموں کی تعلیم دی آپ کے ذریعے سے، کہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، ہاں، غیبت نہ کریں، شراب نہ پیویں، زنا نہ کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی تھی نجاشی کے دربار میں، اس میں یہی کہا تھا کہ ہم تو برے لوگ تھے، ہم تو جاہلیت کے زمانے میں برے کام کرتے تھے، ہاں، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا برائیاں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ہمارے درمیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دی، آپ نے ہمیں اچھی سچ بولنا سکھایا، صلہ رحمی کرنا سکھایا، زنا سے، شراب سے ہمیں منع کیا، اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دی ہے۔ ان اچھی باتوں کے دائرے میں رہنا یہ ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اچھی باتوں کے دائرے میں رہیں، ہاں، برا کام نہ کریں، ہاں، برائی بری چیز ہے، چاہے کوئی بھی کرتا ہو، چاہے گھر کے اندھیرے میں کریں یا باہر دن کے اجالے میں کریں، برائی برائی ہے، ہاں، وہ لکھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، برائی کا بدلہ برا ہے اور بھلائی کا بدلہ اچھا ہے، یہ اللہ کے وہاں سے طے ہے، ہاں، اچھے کاموں کا اللہ اچھا بدلہ دے گا، دنیا میں بھی اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ہے، دنیا میں بھی اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ہے، جو اچھے اچھے کام کرے گا خدا انہیں اچھا ہی بدلہ دے گا، ان کا اچھا ہی ہوگا، اور برائی کا بدلہ برا ہے، اس کی سزا ہے، دنیا میں بھی اس کا سزا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ کی حد میں رہے، اچھے اچھے کام کرتے رہیں، اپنی ذات سے کوشش کریں کہ ہمارا جسم کسی برے کام میں استعمال نہ ہو، ہماری زبان غیبت سے، جھوٹ سے پاک ہوں، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ غلط نہ دیکھیں، غلط دیکھنے سے آنکھوں کو پاک رکھنا، غلط سننے سے اپنے کانوں کو پاک رکھنا، غلط جگہ جانے سے، چلنے سے اپنے قدموں کو محفوظ رکھنا، کوئی غلط چیز پکڑنے سے اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ نے جسم دیا ہے، اس جسم کی حفاظت کریں، جیسے آگ سے بچاتے ہیں، ہاں، آگ سے جل جاتے ہیں لوگ، تو آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کوئی آگ میں نہیں کودتا، کوئی آگ میں نہیں کودتا، آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایسے دنیا میں جو نقصان پہنچانے والی شکلیں ہیں ان شکلوں سے دور رہیں، کنویں سے دور رہتے ہیں، گر نہ جاوے اندر، گاڑی میں ہے، گاڑی چلانے والا احتیاط سے چلاتا ہے کہ کہیں گاڑی ٹکر نہ لگ جائے ورنہ نقصان ہو جائے گا، ہاں، چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں،
چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اپنے گھر کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، عورتیں ان کو سنبھال کے رکھتی ہیں، حفاظت سے رکھتی ہیں۔ آٹے کے ڈبے کو اپنی جگہ رکھا ہے حفاظت سے کہ اس میں پانی نہ گر جاوے، آٹا خراب نہ ہو جاوے۔ 20-25 کلو 50 کلو گیہوں رکھے ہیں، ان گیہوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں اندر کیڑے نہ پڑ جاوے۔ آدھا کلو اگر مرچیں لے کر رکھی ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس میں کیڑے نہ پڑ جاوے۔ تو 100-200 روپے کی چیز ہے، 500-1000 روپے کی چیز ہے، اس کو ہم حفاظت سے رکھتے ہیں۔ تو ہمارا یہ جسم اور جسم سے نکلنے والے ہمارے اعمال، جس پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے، جس پر ہماری قبر کا دار و مدار ہے، جس پر ہمارے خاتمے کا دار و مدار ہے، اچھے یا برے خاتمے کا دار و مدار آدمی کی زندگی پر ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کما تحیون تموتون، جیسا جیو گے ویسا مرو گے، وکما تموتون تحشرون، اور جیسے مرو گے ویسے قیامت کے میدان میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو کتنا سوچنے کی بات کہ ہم اپنے اس جسم کا کیسا استعمال کریں، کن کاموں میں اپنے جسم کو لگانا ہے، کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی تفصیل اللہ پاک نے اپنے کلام میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی حدیثوں میں، اور ایک صاف ستھری زندگی بتائی ہے۔ صاف ستھری زندگی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک ایسی زندگی لے کر آیا ہوں جو روز روشن کی طرح واضح ہے، جس کی رات بھی دن جیسی ہے، لیلھا کنہاریھا، روز روشن کی طرح واضح ایک صاف ستھری زندگی ہے، جس میں ایمانداری ہے، امانت داری ہے، سچائی ہے، دیانتداری ہے، جس میں ہمدردی اور خیرخواہی ہے۔ ہاں، ایک صاف ستھری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ یہ زندگی ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، جو زندگی آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں۔ دین کہتے ہیں نا، دین کیا ہے؟ دین کوئی پہاڑ کا نام ہے کیا اس پر چڑھنا ہے؟ ہاں، دین بہت آسان ہے۔ دین وہ صاف ستھری زندگی کا نام ہے۔ صبح شام رات دن، گرمی سردی خوشی غمی، کس موڑ پر کیسے ہمیں چلنا ہے، اس کی رہبری ہے اس دین میں۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی رات بھی دن جیسی صاف ستھری ہے، روز روشن کی طرح ہے دین۔ دین میں سراسر ہمدردی اور خیرخواہی ہے۔ الدین والنصیحہ، دین ہمدردی کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے۔ کس کے لئے؟ للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین، کہ اللہ کے ساتھ ہمدردی یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جاوے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جاوے، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کی جاوے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہماری بنیادی تعلیمات ہیں، کہ جس میں اچھے اچھے کام بتائے گئے ہیں اور ہر برے کام سے روکا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پابند کریں۔ اللہ نے اپنی حدیں یہ بتا دی کہ یہ ہماری حدیں ہیں، جو ان حدوں میں رہے گا، اس کی پاسداری کرے گا، وہ اللہ کا محبوب اور مقبول بنے گا۔ وہ بندہ ہو یا بندی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، فقیر ہو یا امیر ہو، جو ان حدود کو قائم رکھیں۔ ہاں، ان حدوں کو قائم رکھنا ہے، ان حدوں کو پامال نہیں کرنا ہے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو ان اللہ کی حدوں کی پامالی کرے گا، ان حدود سے تجاوز کرے گا، آگے بڑھے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اللہ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ساری دنیا کے انسان اگر مل کر اللہ کے نافرمان بن جاوے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اپنی جگہ اپنی آن بان شان کے ساتھ ہے۔ ہاں، وہ اپنی شان کے ساتھ رہے گا، اور ساری دنیا کے مرد عورتیں فرما بردار بن جاویں تب بھی اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرما برداری اور نافرمانی سے انسانوں کو فرق پڑے گا۔ فرما برداری سے اللہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ ہاں، فرما برداروں کے اللہ دنیا بنائے گا، ان کو دنیا میں راحت دے گا، عزت دے گا، عافیت دے گا، زندگیوں میں برکت دے گا، ان کی حاجتوں کو آسانی سے پوری کرے گا، لوگوں کی محتاجگی سے خدا انہیں بچائے گا۔ اور نافرمانی ہوگی تو اللہ پاک ان نعمتوں سے محروم کر دے گا، عافیت ختم ہو جائے گی ان کی زندگی سے، عزت ان کی نہیں ہوگی کبھی بھی۔
کیونکہ عزت دین میں ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہیں، جو اللہ رسول کی اطاعت کے راستے سے ایمان والوں کو ملے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہاں کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور جو اللہ رسول کی پیروی کرنے والے ایمان والے ہیں، عزت ان کے لیے ہیں۔ جن کے دلوں میں کھوٹ ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر وقت اس کی کوشش رہے، ہر وقت اس بات کا دھیان رہے کہ میرے اس کام سے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، میں جو کام کرنے جا رہی ہوں، میرے اس کام سے میرا مولا راضی ہے ناراض ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو اس کام کو کرنا چاہیے، چاہے دنیا ناراض ہو جاوے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو پھر اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے ہم سے، کہ اصل چیز اللہ کی رضا ہے۔ ہر وقت دل میں کھٹکا رہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جاوے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جاوے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا پھر پوری دنیا کی حمایت مجھے کام نہیں لگے گی۔ ہاں، اور سارے سفارش کرنے والوں کی سفارش میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی اگر اللہ ناراض ہو گیا تو۔ اور اگر اللہ ناراض ہے، اگر اللہ راضی ہے تو پھر مجھے کسی کی دشمنی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے ایمان والے بندوں بندیوں کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کی ہم کوشش کریں، اپنی زندگی کو اس رخ پر ڈھالیں، اللہ کی رضا کے اسباب زندگی میں پیدا کریں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہیں، وہ ہمارا مالک ہیں، وہ ہمارا خالق ہیں، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، سراسر اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ ارے دنیا میں ہم پر کوئی احسان کر دیتا ہے، زندگی پر ہم احسان تلے دب جاتے ہیں۔ اس رب کا اتنا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اور پھر زندگی دے کر اس نے ہمیں کوئی اور مخلوق نہیں بنایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پھر اشرف المخلوقات میں اللہ نے ہمیں اپنے فرما برداروں کی صف میں رکھا، ایمان والا بنایا ہے، نافرمان نہیں بنایا۔ ایسے ماں باپ نہیں دیے جو کفر و شرک میں مبتلا ہو کر اپنے بچوں کو بھی کافر مشرک بنا دیتے۔ اللہ نے ایک پاک ماحول میں زندگی ایمان والے گھر میں پیدا کیا، پیدا ہوئے تو ہماری کان میں اذان پڑھی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی، مسلمان ماں باپ تھے، گھر میں نماز روزہ تلاوت ذکر کا ماحول ہے، قرب و جوار میں مسجدیں مدرسے ہیں۔ یہ معمولی نعمتیں نہیں ہیں، معمولی نعمتیں نہیں ہیں۔ بچپن سے دین پڑھنے کا خدا نے موقع دیا، قرآن پڑھنے کا موقع دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو پڑھنے کا خدا نے بچپن سے موقع دیا۔ یہ معمولی نعمتیں نہیں ہیں۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جن کو یہ ماحول میسر نہیں ہے، وہ ترس رہے ہیں کہ ہم کو یہ موقع مل جاوے، ہم کو قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے، ہمارے بچے کو کوئی قرآن پڑھا دیں۔ در بدر پھر رہے ہیں اس کے لئے کہ کوئی ان کو قرآن پڑھانے والا مل جاوے۔ یہ نعمتیں خدا کی ہیں، ہم ان نعمتوں پر شکر گزار بنیں، قدر کریں، اس کی قدر نہ قدری نہ کریں۔ ہاں، یہ اللہ کی نعمتیں، دین کی دعوت ہیں، دین کی محنت ہیں، گھر گھر لوگ آتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہاں بات ہوتی ہیں، مذاکرے ہوتی ہیں، تعلیم ہوتی ہیں، یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اس سے روگردانی نہ کریں۔ ہاں، دین کو پیٹھ پیچھے نہ کریں، دین ہمارا سب کچھ ہے، دین کو ہی ہم آگے رکھیں گے۔ خوشی میں بھی دین ہمارے آگے ہوگا، غمی میں بھی دین ہمارے آگے ہوگا، سازگار حالات میں دین ہمارے آگے ہوگا تو دین کی ڈھال رہے گی، ناسازگار حالات میں بھی دین ہمارے آگے ہوگا۔ ہر وقت معلوم کریں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہ ہر وقت ہم دیکھتے رہیں گے، اور اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار رہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ اور جو ہم اپنا علم اور دین جانتے ہیں اس دین پر اپنا عمل شروع کریں، یہ اس کا تقاضا ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم میں بہت سے مرد عورتیں ہیں جو اچھا خاصا دین جانتے ہیں، لیکن دین کا صرف جان لینا کافی نہیں ہے، اس کو دل سے ماننا، تسلیم کرنا،
اور مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ مطلوب ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنا ہے۔ عبادت کے وقت عبادت میں ہیں ہم، ہاں جب عبادت کا وقت ہے تو جم کر عبادت کریں، اطمینان سے نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کریں۔ نماز بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ سے مانگنے کا۔ ہاں نمازوں کی پابندی کریں، اپنے گھر میں دینی فضا بناویں، یہ ایمان والی خواتین کا کام ہے۔ ہاں اللہ پاک نے ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں مشترک ہیں، کچھ ذمہ داریاں جو ہیں مردوں کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں صرف عورتوں کی ہیں۔ اس میں مشترک ذمہ داری میں میاں بیوی یا گھر کے مرد عورتیں دونوں کے ذمے ہیں کہ دونوں مل جل کر اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں اللہ کا دین زندہ ہو، گھر میں دین زندہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو۔ مشترکہ اس کی کوشش کریں، گھر کی عورتیں مرد مل کر، کہ ہمارے گھر میں ہونے والا ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ ہمیں سنت کا اتباع کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے میں ہی ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول و پیغمبر ہیں، ہم ان کے علاوہ کسی کا اتباع نہیں کریں گے۔ کامیابی کا راستہ بس ایک ہی ہے، کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ ہاں خلاف پیغمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر جائیں گے ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اب ہمیں آپ کا ہی اتباع کرنا ہے۔ ہماری خوشی غمی زندگی کے دیگر شعبوں میں ایمانیات اور عبادات کے علاوہ، عقائد اور عبادات کے علاوہ معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاق ہیں، یہ دین کے بڑے بڑے شعبے ہیں جن سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے، ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے۔ ان شعبوں میں بھی ہم حضور والے مبارک طریقے کو اختیار کریں گے۔ ہاں اپنی معاشرت میں جس کو سے سب کو سابقہ پڑتا ہے، ساری عورتوں کو، سارے مردوں کو ایک معاشرتی زندگی ہے، اور اللہ پاک نے معاشرت کے احکام بتائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرے کی بنیادیں جو ہیں وہ بنیادی 3 چیزوں پر ہیں، جس میں پاکی ہیں، پاک صاف رہنا، صاف ستھرا رہنا، اور دوسرا اس معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ حیا ہے، حیا، اور تیسری چیز اس معاشرے میں سادگی ہے۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ہم اپنی معاشرت کی بنیادیں اس پر اٹھاویں۔ جیسے مکان بنتا ہے تو مکان کی بنیادیں زمین سے اٹھتی ہیں، اور زمین میں جو ہے سیمنٹ، کپچی، سڑیے، یہ اس کے اساس اور بنیادی چیزیں، اس پر اٹھتی ہیں وہ بنیادیں۔ جب بنیادیں مضبوط ہیں، اس کے مناسب سڑیے ہیں، مناسب کپچی اندر ڈالی ہیں، مناسب سیمنٹ ہیں، اب اس بنیادوں پر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ عمارت مضبوط ہوگی، دیرپا ہوگی، قائم رہے گی۔ اور اگر ان چیزوں میں کمی ہے تو عمارت لمبی جائے گی نہیں، وہ مضبوط نہیں ہو جائے گی۔ ہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں ان چیزوں پر بنیادیں اٹھائی ہیں، ہم اس کی کوشش کریں۔ بچپن میں، مکتب میں، گھر کے ماحول میں اس کے بنیادی مسائل کا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے یہاں اس کا پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے، ماحول ہے، جس میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ طہارت کے اور عبادت کے مسائل اور ضروری کچھ معاشرت کے مسائل، گھریلو زندگی کے کچھ مسائل بچپن میں مکاتب میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اور اس وقت اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اکثر محلوں میں بڑی مستورات کے تعلیم کا نظام ہے، جس میں جو بنیادی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اردو کے ساتھ ساتھ دین کی باتیں ہیں، بہشت زیور ہیں۔ اس قسم کی کتابوں میں علماء نے ہمارے معاشرت کے، معاملات کے اور طہارت پاکی ناپاکی کے لائن کے مسائل کو اندر لکھا ہے، اور سب کے گھروں میں وہ کتابیں ہیں۔ اور ان میں سے آپ بہنوں میں سے، آنے والی بہنوں میں سے اکثر بہنیں ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا ہے۔ اس کو پڑھا کیوں ہے؟
اس کو عمل کرنے کے لیے پڑھا ہے کہ اس پر عمل کیا جاوے، اپنے گھر میں اس مطابق کی زندگی بنائی جاوے۔ اگر زندگی اس مطابق ہے تو یہ گھر آباد ہے۔ ہاں، گھر جو ہے وہ سونے چاندی سے اور برتنوں سے اور لکڑے لوہے کے فرنیچروں سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ ہاں، اس کے چکر میں زیادہ نہ پڑیں۔ جیسے ہمارا پرانا رہن سہن تھا، سادہ رہن سہن تھا، ٹھیک ہے، ضروریات اپنے گھر میں بساوے، اس سے انکار نہیں۔ سہولت کا مکان بناوے، اس سے انکار نہیں کہ بھئی بچے بڑے ہو گئے تو ان کے کمروں کی ضرورت ہے، مکان تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو جاوے، کیونکہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، وہ رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ ضروریات زندگی میں شامل ہے مکان، مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ ضروریات میں سے ہے، تو مکان بنانا برا نہیں ہے۔ لیکن جس طرز پر ابھی ہم جا رہے ہیں، جس رخ کے ابھی مکانات بن رہے ہیں، جس میں اسراف ہیں اور طرف ہیں، ہاں، فضول خرچی سے اوپر اسراف، مہنگے مہنگے پتھر، مہنگے مہنگے فرنیچر اور مہنگی مہنگی چیزیں اس میں، اور ایسی فینسی چیزیں ہیں جس کی عمر بھی لمبی نہیں ہے، جس کی عمر بھی لمبی نہیں۔ ہاں، مضبوط ایسی چیز ہے کہ جس کی عمر لمبی ہے، اس کی مضبوطی کی وجہ سے اس کو ڈالا جا رہا ہے، تو وہ اچھی نیت ہے کہ بھئی مضبوط چیزیں لمبے وقت تک چلے۔ وہ باقی خالی شوشا کے واسطے عورتیں ٹائلز پسند کرنے جا رہی ہیں ٹائلز کی دکان پر، عورتیں سنمائک پسند کرنے جا رہی ہیں سنمائک کی دکان پر، عورتیں اس کا واش بیس کا ٹب پسند کرنے جا رہی ہیں دکان پر۔ یہ خواہشات ہیں، خواہشات، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چاہے کچھ بھی نام دے دو اس کا، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، دلوں میں کیا ہے، اندر کیا ہے۔ آپ لوگوں کی زبان بند کر سکتے ہو، لوگوں کو آپ چپ کر سکتے ہو کہ کون کچھ کہہ سکتا ہے ہم کو، لیکن دلوں کے بھید جاننے والا اللہ ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے کہ اندر نیتیں کیا ہیں۔ ہاں، بڑائی کی نیت ہے کہ ہمارا گھر ان سے اچھا ہے، ہمارا گھر ان سے مہنگا ہے، ہمارا فرنیچر ایسا ہے، ہمارے کپڑے ایسے ہیں، یہ سارا دکھاوا ہے، جس دکھاوے کو ہمارے مذہب میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دکھاوے کا کوئی کام نہیں، دکھاوے کی تو نماز بھی قبول نہیں ہے، دکھاوے کا تو حج بھی قبول نہیں ہے، دکھاوے کا صدقہ خیرات بھی بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہے۔ اپنی ضروریات زندگی کو سادہ کریں، مکان ہماری ضرورت ہے، سادہ بناویں، ہاں اس میں چیزیں سادہ رکھیں۔ آج تک ابھی پچھلے 5-10 سال تک دیکھتے تھے کہ ہمارے گھروں میں مہنگی چیزیں نہیں ہوتی تھی، فرنیچر اتنے مہنگے نہیں بنتے تھے۔ ہاں، 25-25 ہزار میں پورے گھر کا سامان آ جاتا تھا، چولہے کے سامان سے لے کر گھر کی ضروری چیزیں، 2-4 کرسیاں ہیں اور وہ چارپائی ہیں، بستر گدا وغیرہ، سارا ملا کے 25-50 ہزار میں سارا آ جاتا تھا۔ وہ ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی۔ اس وقت جس رخ پر ہم جا رہے ہیں، ہاں جس رخ پر جا رہے ہیں ہم، یہ رخ ہمارے لیے خیر کی چیز نہیں۔ چاہے مکان بڑے بڑے نظر آ رہے ہوں اور چاہے گھروں میں بہت زیادہ اسباب نظر آ، لیکن یہ ہمیں راس نہیں آئے گا، یہ راس نہیں آئے گا ہمیں۔ یہ فساد کا ذریعہ ہے، یہ حسد کا ذریعہ ہے، یہ دلوں میں کینے کے پنپنے کا ذریعہ ہے، یہ آپس کی عداوتیں اور نفرتوں کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ جو چیز بھی اللہ کے حکم کے خلاف، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے خلاف زندگیوں میں آئے گی، وہ چیزیں کبھی راحت کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ ہاں، اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، ہاں اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کریں۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، اور ہمارے آپ کے پیارے آقا حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک زندگی گزار کر اپنی امت کو عملی تعلیم دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے، ایک نہیں 11 نکاح آپ کے ہوئے ہیں۔ 2 ازواج کا مکے میں انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہما کا، ان دونوں کا انتقال مکے میں ہوا، باقی آپ کے نکاح بھی مدینہ جا کر ہوئے، اور بقیہ ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کی حیات تک حیات رہی، زندہ رہی، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ایک زندگی گزاری ہے۔ وہ امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہیں، آپ کے نکاح نمونہ ہیں، آپ نے سادگی کے ساتھ نکاح کیے ہیں، آپ نے شور شرابہ نہیں کیا، آپ نے سادگی کے ساتھ نکاح کا نکاح سکھایا ہے کہ نکاح جو ہے وہ تو عبادت ہیں، عبادت میں شور شرابے نہیں ہوتے ہیں، عبادت میں تماشے نہیں ہوتے ہیں،
عبادت میں ڈھول باجے نہیں ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں تو کتنے سکون و وقار کے ساتھ وضو کر کے اچھے صاف کپڑے پہن کے صاف ستھرا مصلی بچھا کر گھر کے کونے میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مرد لوگ روزانہ 5 وقت مسجد نماز کے لیے جاتے ہیں، کوئی ڈھول باجے تماشے نہیں کرتا، کوئی ویڈیو نہیں کرتا نماز کا، کہ نماز عبادت ہے۔ ایسے نکاح عبادت ہے، نکاح ہمارے مذہب میں عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ نکاح کو آدھا ایمان کہاں ہے؟ نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے، اور خصوصاً ہمارے آقا حضرت امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ نے 11 نکاح فرمائے ہیں۔ ہاں، اور آپ کے گھر میں آنے والیاں بڑے بڑے باپ کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت ام حبیبہ مکہ کے چودھری کی بیٹی تھی، حضرت حفصہ عمر ابن خطاب کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، حضرت صفیہ وہ یہود کے بڑے خاندان کے بڑے سردار کی بیٹی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خاندانوں میں آپ کے نکاح ہوئے، اور غریب خاندانوں میں بھی آپ کے نکاح ہوئے ہیں، لیکن آپ کے کسی نکاح میں اس طرح کی فضول خرچی اور اسراف نہیں ہوا ہے۔ آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ ان بڑے باپ کی بڑی بیٹیوں کے نکاح ہو گئے، اس میں خرافات نہیں ہوئے، اس میں ویڈیو نہیں ہوا، اس میں اس طرح سے ناچنا کودنا نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کے دشمنوں کی شادیوں میں چیزیں ہوئی ہیں، اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ خدا کے نافرمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ان چیزوں کو دنیا میں فروغ دے رہے ہیں، ناچ گان کو، بے حیائی بے شرمی کو۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تو دنیا سے ناچ گان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہمارے مذہب میں سنگیت کو حرام کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا جو لوگ دنیا میں سنگیت سنیں گے، قیامت کے دن ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ جو سنگیت ہے، سنگیت اور موسیقی، وہ دل میں نفاق کی کھیتی کرتا ہے۔ جیسے بارش کا پانی برس کر زمین پر ہریالی ہو جاتی اور کھیتی ہو جاتی ہے، ایسے سنگیت سے دلوں پر نفاق اگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سادگی کا سبق دیا۔ اپنی بیٹی امام الانبیاء والمرسلین کی بیٹی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت حسن و حسین کی ماں، ان کا نکاح حضور علیہ السلام نے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فقیر آدمی تھے، ان کے پاس کچھ زیادہ مال دولت نہیں، اپنی شادی کے نکاح میں مہر دینے کی رقم نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام نے ان کا ایمان اور ان کی دینداری دیکھ کر ان کو اپنی بیٹی دی۔ جنت کی عورتوں کی سردار کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے مسجد میں خطبہ پڑھا اور اپنی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار کا نکاح پڑھا دیا۔ اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے حضور علیہ السلام کے پاس رہے تھے، حضور کے چچا جو تھے ابو طالب، حضرت علی کے والد، وہ قلاش آدمی تھے، فقیر آدمی تھے، ان کے پاس زیادہ خرچے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو حضرت علی کو حضور نے اپنے پاس لے لیا تھا، اور ایک بھائی ان کے بھائی جعفر تھے، ان کو کسی اور صحابی کے سپرد کیا تھا، تو ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بچپن سے آپ کے پاس تھے، بچپن میں ہی حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، اور وہاں بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس ہی رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد، چونکہ ان کے پاس کچھ سامان تو تھا نہیں، نہ ان کے پاس رہنے کو گھر تھا، نہ کوئی سامان تھا، تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کمرے کا اور ان کے لیے بستر کا اور ایک چکی آٹا پیسنے کے لیے، چونکہ روزانہ گیہوں پیس کر وہاں روٹیاں بنتی تھی، تو ضرورت کا تھوڑا سا سامان دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سامان ضرورت کا اور گزارے کا تھا، وہ جہیز نہیں تھا، وہ جہیز نہیں تھا، وہ تو ضرورت کا سامان تھا۔ آج کل کا جہیز ایک لعنت بنا ہوا ہے، ماں باپ کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ضرورت کا ان کو سامان دیا، اور خود حضور علیہ السلام رخصت کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ ایک دو عورتیں تھیں آپ کے ساتھ، اور اپنی بیٹی کو لے کر خود گئے اور اپنے داماد کے گھر حضرت علی کے گھر حضرت فاطمہ کو پہنچا دیا۔ اتنا آسان نکاح ہمارے دین میں ہے، یہ نکاح آسان ہے، اس کو آسان رکھیں۔ نکاح آسان ہوگا، زنا کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی، زنا کو جگہ نہیں ملے گی۔ ہاں، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نکاح آسان ہوگا، سادہ ہوگا تو زنا مہنگا ہوگا، اور اگر نکاح مشکل ہوگا تو زنا سستا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ ہاں، اپنے یہاں پرانی ایک چیز ہے کہ نکاح آسان ہے، عمر ہوتے ہی لڑکے لڑکیوں کے نکاح ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ خرافات بڑھائے گئے جیسے دیگر اقوام میں ہیں کہ نکاح میں لاکھوں روپے کے خرچے ہیں جہیز کے نام پر،
اور دعوتوں کے نام پر اور زیور کے نام پر اور دیگر خرچے ہیں تو وہاں ایسے نکاح مشکل بنے ہوئے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ بنی ہوئی ہیں۔ ہاں، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں ماں باپ، بیٹیوں کا بوجھ نہیں سہا جاتا ان سے کہ اتنے مشکل نکاح کیسے کریں گے۔ اللہ کا فضل ہمارے یہاں ہے کہ پہلے سے نکاح سادہ چلا رہا ہے۔ ابھی تک 1000 روپے کی مہر چل رہی تھی کچھ سالوں تک۔ علماء نے جب چاندی کی قیمت بڑھ گئی تو لوگوں سے درخواست کی کہ کچھ مہر کو بڑھا دیا جاوے تاکہ وہ مقدار تک، اقل مقدار تک پہنچے جو چاندی کم سے کم مقدار دینی ہے اس میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مہریں اتنی بڑی ہو جاوے کہ نکاح مشکل ہو جاوے اور مہر فاطمی کی ڈیمانڈ شروع ہو جاوے۔ ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے سہولت دی ہے وہ ادا کر دے مہر فاطمی، باقی مہر فاطمی ادا کرنا یہ کوئی خاص سنت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے مختلف نکاحوں میں مختلف مہر ادا کی گئی ہے۔ بعض نکاحوں میں بالکل معمولی مہر ہیں اور بعض نکاح میں مہر فاطمی سے بھی کئی گنا زیادہ مہر، جو نجاشی نے ام حبیبہ کے لیے مہر چکائی تھی وہ تو بہت بڑی مہر تھی۔ اس کو آسان رکھا جاوے، سادہ رکھے نکاحوں کو۔ ہاں، اس میں زیادہ تر چونکہ نکاح کی رسومات، منگنی کی جو رسومات ہیں اس میں زیادہ تر عورتوں کا حصہ رہتا ہے، اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس ایک بات لازم پکڑ لیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے، سادگی پر ہے۔ ہمیں اپنے گھر کو سادہ کرنا ہے، اپنے کپڑے سادہ سلوانے ہیں، اپنے نکاحوں کو سادہ رکھنا ہے۔ سادہ ہے، اسی میں مزہ ہے، سادگی میں مزہ ہے۔ ہاں، اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں تو ان 2 پیسوں کو اللہ کی بغاوت میں استعمال نہ کریں۔ اللہ مال دیتا ہے تو مال کا حق ہوتا ہے کہ اس مال کو اللہ کی مرضی کے کاموں میں لگاویں، اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں لگاویں۔ اپنی ضرورتوں میں تو کم سے کم خرچ کریں، یہ بخیلی نہیں ہے۔ اپنی ضرورتوں میں کم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مال آیا، آپ نے اپنی ضرورتوں میں کم سے کم لگایا ہے۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کا جو نفقہ تھا وہ درمیانی قسم کا رکھا تھا، درمیانی قسم کا نفقہ رکھا، اور باقی آپ کے پاس بہت مال آتا تھا، وہ مال آپ غریبوں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، اور اس مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے تقاضوں پر لگاتے تھے، اپنے گھر والوں پر نہیں لگاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 3 چاند ہو جاتے تھے۔ نحن نرى الہلال ثم الہلال ثم الہلال، کہ ہم پہلا ہلال کہتے ہیں پہلے نو چندی کو، پہلے چاند کو، کہ ہم ایک چاند دیکھتے تھے، پھر مہینہ گزر جاتا اور دوسرے مہینے کا نیا چاند آ جاتا، پھر وہ مہینہ بھی پورا ہو جاتا اور تیسرے مہینے کا نیا چاند آ جاتا، اور اوپر کچھ دن گزر جاتے تھے۔ ما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے پوچھا ما طعامکم یا خالہ، کہ خالہ جان پھر تم کیا کھاتے تھے؟ 2 مہینے تک تمہارے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا تو تم کھاتے کیا تھے؟ امی جان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا الاسودان التمر والماء، کھجور کھا کر پانی پی لیتے تھے، کھجور پانی پر گزارا کر لیتے تھے۔ حالانکہ آپ کے پاس غنیمت کا بہت مال آتا تھا، آپ علیہ السلام ان کو سال بھر کا نفقہ دے دیتے تھے، لیکن ازواج مطہرات کو بھی حضور علیہ السلام نے عادی بنایا تھا کہ وہ کثرت سے صدقہ خیرات کرتی تھی، تو جو نفقے میں ان کو ان کے خرچے کا پیسہ ملتا تھا اس کو بھی وہ اللہ کے نام پر لگا دیتی تھی اور خود فاقے کر لیتی تھی۔ ہاں، خود فاقے کرتی تھی اور اللہ کی عبادت کرتی تھی، کوئی نماز میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی مخلوق خدا کی خدمت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا یہ مبارک عمل قیامت تک آنے والی ہماری ماؤں کے لیے نمونہ ہے، آپ کی بیٹیوں کے مبارک اعمال ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہم ان کو اپنے لیے نمونہ بناویں، ان کو اپنا اسوہ بناویں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور جن عورتوں کے بارے میں اللہ نے جنت میں داخلے کی، جنت میں ان کو جانے کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ جن ماں بہنوں کو ملا ہے، ان ماں بہنوں کو، ان مبارک ہستیوں کو ہم اپنے لیے نمونہ بناویں۔ ہاں، ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو ان کے قصے پڑھ کے سناویں۔ بنات طیبات حضرت زینب، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں رضی اللہ عنہن، وہ ہمارے نمونہ ہیں۔ اپنے گھر میں ان کی معاشرت کو جگہ دیں، ان کے وہاں سادگی تھی، حیا تھی، ہاں ان کی زندگیوں میں شرم تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اتنی غربت میں گزاری، اپنے گھر کا سارا کام، بچوں کی خدمت، جانوروں کی خدمت، سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، اپنے گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھ سے کر رہی ہے۔ ہاں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان جیسا مقام اور مرتبہ دنیا کی کسی خاتون کو نہیں مل سکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کتنے شفیق و کریم ہیں، اور اس بیٹی پر خصوصاً حضرت فاطمہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفقت تھی، جو محبت تھی، آپ نے ایک موقع پر ممبر پر کھڑے ہو کر مسجد میں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ لیکن اس بیٹی کی زندگی دیکھیں ہم، یہ ہمارے نمونہ ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو وہ زندگی سکھاویں جو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سکھائی ہے۔ سادگی کا سبق پڑھایا، حیا کا سبق پڑھایا۔ حضرت فاطمہ روزانہ کنویں سے پانی بھر کے گھر لے جاتی تھی، اپنے گھر کے جانوروں کی خود خدمت کرتی تھی، لیکن کبھی کسی غیر محرم نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیکھا۔ پورے حیا کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ، اپنی ضرورت کے لیے نکلنا پڑتا تھا ان کو، بلا ضرورت وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتی تھی، لیکن گھر کے کام کاج کے لیے نکلی ہے تب بھی ان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، ایسی حیا کے ساتھ رہی وہ۔ آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اپنے گھرانے سے زندگی کی ابتدا کر کے اپنی امت کو سبق دیا ہے کہ جو بھی میرے نام کا دم بھرتا ہے، حضور علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہے، ان کے لیے یہ مبارک زندگی نمونہ ہے۔ زندگیوں کو سادہ کریں، فرنیچروں پر اور گھر کے چیزوں پر اپنا مال ضائع نہ کریں۔ ہاں اس کا حساب دینا ہوگا قیامت میں۔ ایک تو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت پوری کر لیں، ضرورت کو اچھی طرح سے پوری کرنا بھی جائز ہے۔ مضبوط چیز بسا لی تاکہ کچھ سالوں تک وہ چلے، فوراً ٹوٹ نہ جاوے، سہولت والی چیز لاوے، حرج نہیں اس میں بھی، لیکن بیجا اسراف کرنا، بیجا اسراف کرنا، اس کے پیچھے جو چیز جو ضرورت 15,000 20,000 میں پوری ہو جاتی ہو، اس ضرورت میں 1,00,000 2,00,000 روپے لگانا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں۔ یہاں ایک بہن کا گھر بن رہا ہے 25 لاکھ میں 50 لاکھ میں، اور دوسری بہن کرائے میں ہے، کیسے وہ 10 لاکھ کے 20 لاکھ کے گھر میں جا رہی ہے کہ اس کی بہن کرایہ بھر رہی ہے اور ایک بہن 50 لاکھ کا بنگلہ بنا رہی ہے؟ انسانیت مری ہوئی ہے۔ ایک بھائی لاکھ کروڑ روپے کا بنگلہ بنا رہا ہے اور دوسرا بھائی بیچارہ مہینے 5,000 کا کرایہ دے رہا ہے۔ یہ عقل مندی کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب میں تو خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، انصاف ہے، انصاف سے اوپر پھر احسان ہے، اور احسان سے اوپر ایثار ہے کہ ہم ایثار کریں، کم از کم ایثار نہیں کر سکتے احسان کریں اپنے بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنے غریب پڑوسیوں پر، کہ ایک شادی میں لاکھوں خرچہ ہو رہا ہے اور دوسرے گھر میں لڑکی بیٹھی ہوئی کہ بیچاروں کے پاس نکاح کرانے کا انتظام نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں ہمیں ہمدردی سکھائی گئی ہے، خیر خواہی سکھائی ہے۔ ہاں خیر خواہی کا وصف اختیار کریں، فضول خرچوں سے اپنے آپ کو بچاویں، اسراف سے بچاویں، اور اسراف سے اوپر تبذیر، اور تبذیر سے اوپر طرف ہیں، اور مترفین تو عذاب کا اعلان ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں لو اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا، کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے مال والوں کو خواہشات میں لگا دیتے ہیں، وہاں کے مال والوں کو خواہشات میں لگاتے ہیں کہ وہ شادیوں میں، ناچ گان میں، اور ناچنے کودنے میں، اور ہوٹل بازی میں، گھومنے پھرنے میں، اپنی چاہتیں پوری کرنے میں اپنا مال لگاتے ہیں۔ اللہ ان کو اس میں مشغول کرتا ہے، اور پھر آگے اللہ نے دھمکی زبردست دی ہے کہ پھر ہم ان کو اس میں لگا کر، ان کو ہم اس میں خواہشات میں لگا کر پھر ہم ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں اپنے نکاحوں کو اور اپنی خوشی کے موقعوں کو سادہ رکھیں، گھر کے گھر میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، جو شریعت کے جائز دائرہ ہیں اس دائرے میں باقی رہیں۔ 2 پیسے مل گئے حد کراس نہ کریں، ہاں حد کراس نہ کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے
جس کی نہ سونے والی آنکھیں ہمیں رات کے اندھیروں میں بھی دیکھ رہی ہیں، دن کے اجالوں میں بھی دیکھ رہی ہیں، اپنے محلے میں بھی دیکھ رہی ہیں، اور اپنے محلے سے گھر سے دور جا کر کسی ہوٹل پر جا کر یا کسی کلب پر جا کر، کسی میدان میں جا کر، کسی کھیت میں جا کر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیروں میں دیکھ رہا ہے، دن کے اجالوں میں دیکھ رہا ہے۔ وہ چاہے تو اس وقت سب کو لخوا کر دے، وہ قادر ہے اس پر، وہ سب کو اندھا کر دے، اس نے ایسا کیا ہے۔ اگلی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا کہ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنایا ہے اس نے، وہ بڑی قدرت والا ہے، لیکن ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی، ہاں حکم عدولیوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اس ڈھیل کو ہم نعمت نہ سمجھیں، اس ڈھیل کو اللہ کا فضل نہ سمجھیں، ہاں بلکہ اس ڈھیل میں چوکنے ہو جاویں، اس میں چوکنے ہو جائے۔ بھول ہو گئی ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، لیکن جان کر گناہ نہ کریں، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اپنی منگنیوں میں، شادیوں میں سادگی کے ساتھ لیور دیور کر دیں۔ لیور دیور کیا ہے؟ اسلام میں مہر ہے، اسلام میں صرف مہر ہے، اور مہر کے بھی پیسے نہ ہو تو ادھار مہر پر نکاح ہے۔ 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے اسلام میں شادی میں، اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر رکھ لیں، بڑا مکان نہیں ہے، چھوٹے سے کمرے میں رخصتی ہو سکتی ہے۔ مہر دینے کے پیسے نہیں ہے، مہر ادھار رکھ لیں کہ جب ہمارے پاس مہر کے پیسے آ جائیں گے دے دیں گے، یہ اسلام میں شادی ہے۔ اور مسجد میں نکاح کر لیں تاکہ اس میں برکت ہو جاوے، حضور کے طریقے پر ہو جاوے۔ باقی لیور دیور کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں خوشی میں ماں باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے رہے ہیں، یا شوہر کے رشتہ دار جو ہے اپنے بیٹے کو کچھ دے رہے ہیں، یا آمنے سامنے کچھ ہدیہ تحفہ کر رہے ہیں ہدیے کے طور پر، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں رواج کے درجے پر پہنچ جاویں اور لوگوں کے لیے مصیبت بن جاویں، بہت سے گھروں میں میاں بیوی کے اس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، 2 4 5 شادیاں خاندان میں ہیں، اور بیوی مطالبے کرتے کہ وہاں یہ دینا ہے، وہاں یہ دینا ہے، وہاں یہ دینا ہے، 5-25 ہزار روپے کا خرچہ آ جاتا ہے، تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ لیور دیور میں جھگڑے ہیں، کیونکہ ہدیہ نہیں ہوتا، وہ اس سے محبت نہیں بڑھتی ہے۔ ہاں جو شادیوں میں لین دین ہوتا ہے، اللہ کے واسطے اس کو ختم کر دیں، اس کو ختم کریں، ہدیہ دیں، ہدیہ دیں، محبت کے ساتھ ہدیہ دیں، اللہ محبت بڑھا دے گا۔ اور ہدیہ اپنی اماں کو دیں، اپنے ابا کو دیں، اپنے بھائیوں کو دیں، اپنی بہنوں کو دیں، پھوپھی کو دیں، خالہ کو دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں۔ یہ تو شادی کے نام پر فضول خرچے ہیں سارے، اور اسراف ہیں، اور تبذیر اور طرف ہیں، جو اللہ کے نام، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ ہاں اس لیے منگنی ایک ایگریمنٹ ہے، ایک قول قرار ہے کہ بھئی آپ کا بیٹا ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی، ان کا نکاح ہمیں کرنا 2-5 مہینے میں، سال بھر میں، ایک طے کر لیتے ہیں، بس اس کے علاوہ آگے کچھ نہیں ہے وہاں۔ منگنی سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں ایک نظر ایک دوسروں کو دیکھ لیں، ایک نظر دیکھنے کی گنجائش ہے۔ جس لڑکے سے منگنی ہوئی ہے وہ لڑکا اجنبی ہے، اس سے ملاقات کرنا، اس سے بات کرنا ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ جس لڑکی سے منگنی ہوئی ہے وہ اجنبی لڑکی کی طرح ہے، کیونکہ منگنی ٹوٹ سکتی ہے، وہ شادی نہیں ہے، وہ نکاح کے ذریعے سے نکاح نہیں ہوا ہے، اس لیے ان کا ایک دوسروں سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس سے پرہیز کریں، یہ ناجائز کام ہے۔ منگنی کے بعد اگر کسی کی لڑکی اپنے ہونے والے شوہر سے بات کر رہی ہے، وہ ناجائز اور حرام کام ہے، یہ زنا ہے، زنا، یہ زنا ہے، اس زنا سے اللہ نے روکا ہے۔ اگر وہ لڑکی کسی اجنبی سے بات کرتے تو اس کے باپ کو برا لگتا ہے، اس کی ماں اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ وہی لڑکی اپنے منگیتر سے بات کرتی ہے تو ماں باپ اس پر راضی ہیں، اس زنا پر ماں باپ بھی راضی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کا ملنا جلنا، ان کا بات کرنا، ان کو فون نہ دیں، فون نمبر نہ دیں ان کو، ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ ہاں وہ عمر کو پہنچ گئے ہیں، نکاح کی عمر کو، تو ان کا نکاح کروا دو۔ نکاح کے لیے 6-8 مہینے کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اگر لڑکی کی عمر ہو گئی ہے، مناسب عمر ہے اس کی نکاح کرنے کی، لڑکے کی مناسب عمر ہو چکی ہے، تو ان کا نکاح کروا دو، ان کی شادی کروا دو۔ چاہے لڑکے کے پاس مکان نہیں ہے، کرائے کا کمرہ لے لو۔ لڑکے کے پاس ابھی اپنا کاروبار نہیں ہے، اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے دے گا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ،
کہ اپنے غلام باندیوں کے نکاح کرا دیا کرو. انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا ان کو. ہاں زیادہ لمبا انتظار نہ کراویں، عمر کو پہنچ جاوے لڑکے لڑکیاں تو ان کے نکاح کرا دے تاکہ زنا سے بچ جاویں، وہ زنا سے بچ جاوے، ورنہ ان کے ماں باپ مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، جو نکاح میں ٹال مٹول کر رہے ہیں اپنے رسم و رواج پورے کرنے کے واسطے اور اپنی چاہتیں پوری کرنے کے واسطے کہ ایسا مکان بنے اور مکان میں ایسا فرنیچر ہو اور لڑکی کے لیے ایسے کپڑے اور ایسے زیور کا انتظام ہو اور ایسے مہینے میں شادی ہو تاکہ ہم زیادہ ہجوم جمع کر سکیں اور زیادہ لوگوں کو بلا سکیں. نکاح تو ایسی چیز ہے کہ مسجد میں لڑکا جا کر وہاں قبول کر لے، لڑکی کا وکیل لڑکی سے اجازت لے لے، اس کے لیے کوئی خاص مہینے کی تعین کی ضرورت نہیں ہے، ویکیشن کی ضرورت نہیں ہے، چھٹی کے دن کی بھی ضرورت نہیں ہے، 2 منٹ کا کام ہے. خرافات نہ بڑھاوے اللہ کے واسطے، ورنہ ہم اپنی نسلوں کو اچھی چیز دے کر نہیں جا رہے ہیں. یہ خرافات بڑھا کر اور رسم و رواج بڑھا کر کیا ملے گا ہمیں؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس اچھے طریقے پر جتنے لوگ قیامت تک عمل کریں گے اس اچھا طریقہ جاری کرنے والوں کو خدا ان کا ثواب دے گا، اور جو لوگ برا طریقہ جاری کرتے ہیں، کوئی برا طریقہ رائج کرتے ہیں، جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان سب کا وبال انہی پر ہوگا. اس ساری بے حیائی کا، بے شرمی کا، سارے زنا کا سارا وبال ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے ان چیزوں کو فروغ دیا ہے، جنہوں نے یہ چیزیں چالو کی ہیں. اور پھر مزید بے حیائی کی حد ہو گئی کہ اس کے ویڈیو بنا کر لوگوں کو دکھائے جاویں. ہاں غیرتیں مر چکی ہیں. اللہ سے شرم کریں، اللہ سے شرم کریں، اللہ سے شرم کریں. اپنی منگنیوں کو سادہ کریں، زیادہ لیوڑ دیوڑ نہ کریں. ہاں معمولی سے اس پر اپنے نکاحوں کو، اپنی منگنیوں کو کر کے باقی جو رقم ہے وہ رقم ان کو ہم مال کے طور پر دے دیں. دینا چاہ رہے ہیں لڑکی کو، اس کو سونا خرید کے دے دیں. دینا چاہ رہے لڑکے کی شادی میں 2 لاکھ خرچہ کرنا چاہتے ہیں، 2-3 تولے سونا خرید کر یا زمین کا ٹکڑا خرید کر ان کو دے دیں تاکہ مستقبل میں غنی رہے. یہ عقل مندی تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، ہمیں اپنی اولاد پر خرچ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے. چہ جائے کہ اسراف میں منڈپ میں 50,000 روپے کا خرچہ کر دیں. کیا ملا اس سے کیا ملا، ہمیں کیا نصیب ہوا؟ اور دوسرے خرافات میں لاکھوں روپے لگا دیں. 25,000 50,000 کے فرنیچر میں کام ہو جاتا ہو، ایک پلنگ ہے، ایک الماری ہے اور دوسری تھوڑی دیگر گھر کی ضرورت کا سامان 25-30,000 میں 40,000 میں آ جاتا ہے. اس کے بجائے 2 لاکھ 3 لاکھ کا فرنیچر بنا کر کیا حاصل ہوا؟ یہ عقل مندی نہیں ہے. اگر عقل مندی ہے تو پھر دینا ہے تو سونا دے دیں ان کو، اس کو بھی رواج بنا کر نہ دیں، ہدیے کے طور پر دیں، رسم بنا کر نہ دیں. بہو کو دے رہے ہیں، بہو کو ہدیہ دے دیں. اور اس کو ہدیہ دکھا کر نہیں دیا جاتا. ہدیہ تو اس طرح دیا جاتا ہے کہ داہنے ہاتھ سے دیا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس کا حکم دیا گیا ہے. لڑکے کو دینا ہے، لڑکے کو ہدیہ دے دیں. اپنے داماد کو دینا ہے، داماد کو ہدیہ دے دو. پھر اور زندگی کے مواقع آتے ہیں جس میں ضرورت پڑتی ہے. یہاں شادی میں تو لاکھوں روپے کا اسراف کر دیتے ہیں اور ڈیلیوری میں پہلی ڈیلیوری لڑکی کے ماں باپ کے پاس کرواتے ہیں، خرچہ ان کے پاس کرواتے ہیں. تھوڑی بہت بیماری سیماری آ جاتی ہے تو پھر بوجھ پڑ جاتا ہے لڑکے والوں کو خرچہ کرنے میں لڑکی پر. یہ کیسی محبت ہو گئی کہ شادی میں تو بہت دھوم دھام ہو رہی تھی، لاکھوں روپے کے خرچے ہو رہے تھے، اور یہاں لڑکی کے اوپر کوئی حال آیا. یہ مصیبت کا وقت ہے، کوئی بیماری آئی ہے تو اس کی بیماری میں جا کے کھڑا رہنا چاہیے. تو اس وقت ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ اگر سامنے لڑکی کے ماں باپ غریب ہیں تو ہم ان کے مددگار بن جاویں. اس لڑکی کا کیا، اب ہماری اس خاندان سے رشتہ داری ہو گئی، اس خاندان میں اگر دوسرا کوئی بیمار ہوا ہے تو اس کی بیماری ہم اس کے مددگار بن جاویں. اللہ نے مال دیا، اس مال کو ان راستوں میں خرچ کرنے کو کہا کہ ہمدردی اور خیرخواہی کے کاموں میں خرچ کریں. ہاں ہمدردی میں خرچ کریں، صلہ رحمی میں خرچ کریں کہ اس سے رشتہ داریاں جڑ جاویں. ہمدردی کریں، کسی کا مکان نہیں ہے تو اس کے مکان بنانے میں مدد کر دیں. کوئی بیمار سیمار ہے، اس کی بیماری کے علاج میں ہم دیں. تو بیچارے بیماروں کے علاج کے لیے زکوٰۃ کا چندہ کیا جاتا ہے اور اسی خاندان میں لوگ لاکھوں میں شادی کر رہے ہیں.
اپنے مال کا صحیح مصرف تلاش کریں، اپنے مال کو صحیح جگہ لگاویں، شادیوں کو سادہ بنا، اور بھی جتنے قسم کے ریت رواج ہیں آپ بہنیں زیادہ جانتی ہیں، اس کا زیادہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ ہاں، اپنی ذات سے طے کر لیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے، آنے والی ان ماؤں بہنوں سے آپ طے کر لیں کہ آپ کے گھر میں اگر بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، یا کسی کی بھانجی بھتیجی کی شادی ہے، کسی کی پوتی نواسی کی شادی ہے، یا بھانجے بھتیجے کی پوتے نواسی کی، بیٹے بیٹی کی شادی ہے، اس میں آپ یہ طے کریں کہ ہمیں اس شادی میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، باقی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یا اس مجمع میں آنے والی جوان بیٹیاں بہنیں ہیں ہماری، ان سے ہماری گزارش ہے کہ سادہ شادی کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ راضی ہوگا، آپ کی زندگیوں میں خدا خوشیاں بھر دے گا، آپ کی زندگی میں خدا محبت بھر دے گا۔ اور اگر آپ نے لاکھوں روپے کا اسراف کیا اور ریت رواج پورے کر کے اپنی شادی کی ہیں، خدا اس شادی سے راضی نہیں ہوگا، اس شادی میں خدا محبت نہیں ڈالے گا۔ حضور کے طریقے کے کھلے عام مخالفت ہوئی ہے جہاں، وہاں اس چیزوں میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے آنے والی جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، یا ہماری مائیں ہیں، ان سے ہماری عاجزانہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کا اہتمام کریں، اپنی منگنیوں کو سادہ کریں، نکاحوں کو کون کیا کر رہا ہے وہ نہ دیکھیں۔ عموماً یہی بات اخیر میں آ جاتی ہے کہ فلاں نے بھی کیا تھا، فلاں نے کیا تھا، فلاں بزرگ کے وہاں بھی ہوا تھا، فلاں مولانا کے بھی، جو سب کو حساب اپنے اللہ کو دینا ہے۔ ہم کسی کو نہ دیکھیں، ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے میرے رب کو جواب دینا ہے، اور مجھے قیامت میں اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے وہ نہ دیکھیں۔ اگر ہم نے بھی آج تک بھولیں کی ہے تو ہم بھی توبہ کر لیں کہ اللہ ہم سے بھول ہوئی، ہم سے چوک ہوئی، منگنی کے موقع پر، شادی کے موقع پر، یا بچے کی ڈیلیوری کے موقع پر ہم سے جو چوکیں بھولیں ہوئی ہیں، یا دیگر اور خوشی غمی کے مواقع پر ہم سے جو بھولیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم تیری دربار میں توبہ کرتے ہیں، تو نے اپنے محبوب رسول کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی تھی، لیکن اس تعلیمات سے ہم ناواقف رہے، یا واقف ہونے کے بعد بھی ہم سے بھول ہو گئی، قوم کے بندھن میں آ کر سماج کے رسم و رواج ہم نے پورے کر کے یا اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، یا اللہ تو ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے، اور اس کے غلط اثرات سے تو ہمارے خاندان کو پاک کر دے۔ اس لیے کہ کوئی چیز غلط پڑتی ہے، اس کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں۔ نیکی کے اثرات نیکی کے راستے سے چلتے ہیں، اور برائی کے اثرات برائی کے راستے سے ہماری نسلوں میں منتقل ہوں گے۔ اس لیے آپ ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس کو سادگی پر لاویں، لیوڑ دیوڑ کو ختم کر دیں، جو آپ نے دیا ہے لوگوں کو ہدیے کی نیت کر دیں کہ ہم نے جن کو جو دیا وہ ہم نے ہدیہ دے دیا، اب شادی کے موقع پر ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا ہے، ہم اپنی شادی کو سادہ کر کے اس سارے خرچوں سے اپنی شادی کو پاک کر دیں گے۔ جو دیا ہے وہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ کھلانے پلانے کی جو رسم ہے اس میں بھی اللہ کے واسطے اس کو ختم کریں۔ کھانا کھلانا بہت اچھی چیز ہے، ہمارے مذہب میں اس کی تعلیم ہے، حضور علیہ السلام نے کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، لیکن جس طریقے پر کھلایا جاتا ہے شادیوں میں کہ لڑکے لڑکیاں جمع ہو رہی ہیں، مرد عورتیں جمع ہو رہے ہیں، اور ہم اس کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس منڈپ میں یا اس تقریب میں، جو تقریب منڈپ میں ہو رہی ہو، پارٹی پلاٹ میں ہو رہی ہو، کسی ہوٹل میں ہو رہی ہو، یا ہمارے گھر پر ہو رہی ہو، جس تقریب میں مرد عورتیں جمع ہو رہے ہیں وہاں بے حیائی ہو رہی ہے، وہاں زنا ہو رہا ہے، آنکھوں کا زنا عام ہو رہا ہے، کانوں کا زنا ہو رہا ہے وہاں پر، اور اس سے اوپر تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں۔ آپ ماں بہنیں ان خرافات سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کو زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ران کا زخم ہے، ہماری ران کا زخم ہے، ران کھول کر دکھائی نہیں جاتی ہے، اس کو کھول کر دکھایا نہیں جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ہماری مؤدبانہ، اللہ سے شرم کریں، اللہ سے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے اللہ سے شرم کریں۔ اس اللہ نے تو کلام پاک میں کہا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہو فاحشہ، کہ بہت بری چیز ہے یہ۔ حضور علیہ السلام نے اس سے روکا ہے، اس کی بنیاد حیا ہے، وہیں سے بریک لگا دی ہے
کہ کوئی عورت اجنبی مرد کے سامنے نہ آوے، کوئی مرد اجنبی عورت کے سامنے نہ آوے، اس سے باتیں نہ کرے وہ. ہاں، یہاں تک کہ جو غیر محرم قریبی رشتہ دار ہیں، جو غیر محرم ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، مامو زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، اس قسم کے جتنے ایسے مرد ہیں جن کے ساتھ نکاح جائز ہیں، جتنے بھی ایسے مرد ہیں وہ سب غیر محرم ہیں. ان کے سامنے آنا، ان سے بات کرنا، اور پھر منگنی اور شادی کے موقع پر بن سور کر، باریک کپڑے پہن کر، تنگ کپڑے پہن کر، ہم اس سے کیا ثبوت دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، کیا یہ شریف عورتوں کا لباس ہے؟ کیا یہ خاندانی عورتوں کا لباس ہے جس میں آستینیں کھلی ہوئی ہیں، تنگ کپڑے ہیں؟ یہ تو ایسی عورتوں پر حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ بہت ساری ایسی عورتیں قرب قیامت میں پیدا ہوگی، قیامت کے قریب ایسی عورتیں پیدا ہو جائے گی کہ جو باوجود کپڑوں میں ننگی معلوم ہوگی. علماء نے اس کی تشریح کی کہ کیسے ہوگا یہ؟ تو یہ اس زمانے میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ عورت کا لباس موٹا ہوتا تھا، ڈھیلا ڈھالا ہوتا تھا. تو علماء نے تشریح کی کہ یہ باوجود کپڑوں میں ننگی معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا باریک لباس ہوگا کہ اس میں جسم نظر آتا ہوگا، یا لباس تو موٹا ہوگا لیکن اتنا تنگ اور فیٹ سلایا ہوا ہوگا کہ اس سے جسم کے اعضاء نظر آتے ہوں گے. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی. ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. کیا یہ شریف لڑکیوں کا لباس ہے؟ یہ شریف عورتوں کا لباس نہیں ہو سکتا، یہ خاندانی لڑکیوں کا لباس نہیں ہے. ہاں، زینت ہیں، عورت کے واسطے زینت ہیں کہ وہ زینت کرے، لیکن شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے واسطے زینت کرے، اور وہ زینت بھی اپنے گھر میں کریں. اور گھر میں بھی اگر مشترک گھر ہے جس میں دیور جیٹھ بھی ہوتے ہوں تو وہ زینت اپنے کمرے میں کرے. خالی اپنے کمرے سے باہر نکلیں تو بڑا موٹا دوپٹہ اپنے جسم پر لپیٹ لیں تاکہ دیور کی نظر اس پر نہ پڑے، اپنے جیٹھ کی نظر اس پر نہ پڑے. چچازاد بھائی، ماموزاد بھائی آتے جاتے ہیں، ان کی نظر اس بہو پر نہ پڑے، اس لڑکی پر نہ پڑے، کیونکہ اس کے لیے اجنبی ہیں. اپنی زینت کے اعضاء کو چھپانے کا قرآن میں حکم دیا ہے. لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے دور جاہلیت میں بغیر پردے کے نکلا کرتی تھی اس طرح مت نکلا کرو. واقمنا الصلاۃ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اور گھر میں رہ کر نماز کی پابندی کریں. وآتینا الزکاۃ، اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتی رہیں. وآطیعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہیں. اپنے گھر میں رہ کر کرنے کے کام ہیں. اپنے لباس پر ذرا نظر کریں. ہاں، اسلامی لباس پہنیں. جو مارکیٹ میں آ گیا وہ ہمارے لیے نہیں ہے. جو مارکیٹ میں تو شراب بھی ملتی ہے، مارکیٹ میں خنزیر کا گوشت بھی ملتا ہے، ہم کبھی لا کر نہیں پیتے اپنے گھر میں. خنزیر کا گوشت لا کر ہم کبھی نہیں کھاتے اپنے گھر میں، اس لیے کہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو مارکیٹ میں ملنے والا ہر کپڑا ریڈی میڈ کے نام پر آ رہا ہے، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے وہ جائز نہیں ہے. اسلام میں لباس کا ایک معیار ہے. لباس کے جو مقاصد بتائے علماء نے کہ لباس کیوں پہنا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلا مقصد لباس کا یہ ہے کہ لباس سے ستر چھپایا جاتا ہو. ایسا لباس ہو جو لباس ستر کو چھپا دیں. دوسرا مقصد اس کا سردی گرمی سے حفاظت ہے، کہ گرمی کے موسم میں ایسا لباس ہو کہ جس کے ذریعے سے لباس ستر بھی چھپ جاوے، گرمی سے حفاظت بھی ہو جاوے. پہلے لوگ جو ہیں گرمی کے موسم میں کاٹن کا لباس پسند کرتے تھے، لیکن موٹا کپڑا ہوتا تھا، آستینیں پوری ہوتی تھی، کھلتا ہوا کپڑا ہوتا تھا، بڑا دوپٹہ ہوتا تھا. سردی کے موسم میں گرم کپڑے ہوتے ہیں. اور تیسرا لباس کا مقصد زینت ہے کہ اس سے ذرا اچھا دکھے، ایسا بھی ہو. لیکن اس کا مطلب نہیں، زینت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر سے دوپٹہ اتر جاوے، حیا کی چادر ہی اتر جاوے پوری، اور سر کے دوپٹے کے ساتھ پھر جسم کے اور اعضاء بھی جو ہیں ایسے ہو جاوے گویا کہ کپڑے ہی نہیں پہنے ہیں. اللہ سے حیا کریں، اللہ سے شرم کریں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ابھی سے بچپن سے ہی پورا لباس پہناوے. ریڈی میڈ کپڑے اگر پورا لباس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ریڈی میڈ کپڑے نہ لاوے اللہ کے واسطے. ہاں، ایک لباس کا ایک ڈھانچہ ہم خود طے کریں ہمارا کہ لباس کا ڈھانچہ ہے، پھر اس میں آپ کو کالا، پیلا، سفید جو کلر کا سلانا ہے اس کلر کا آپ کپڑا سلاویں، لیکن اس کا ڈھانچہ ایسا تیار ہو جس میں آستینیں پوری ہے، گلا پوری طرح سے اندر سے چھپ جاتا ہے، اور کرتا لمبا ہے،
اور ازار اس کی ڈھیلی ڈھالی ہے کہ جس میں جسم کے اعضاء نظر نہیں آتے. حیا والا لباس ہے. اپنی بچیوں کو، اپنی پوتیوں کو، اپنی نواسیوں کو بچپن سے اس کی تعلیم دیں. چھوٹے چھوٹے ابھی سے، ٹھیک ہے چھوٹے بچے ان پر زیادہ وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، لیکن ابھی سے اگر آپ ان کو ایسے ننگے لباس پہنانے کی عادت ڈال رہی ہے، بڑے ہو کر وہ اسی لباس کے عادی ہو جائیں گے. بڑے ہو کر اس لباس کے عادی ہو جائیں. خالی ریڈی میڈ کے نام پر مارکیٹ میں آیا ہوا ہے لباس، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تو مستقل ایک معاشرے کو چلانے کے لیے ہے جو اسلام کے خلاف کا معاشرہ ہے. اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ لباس میں حیا والا لباس پسند کریں. ہاں، ایک ڈھانچہ اس کا طے کریں کہ جس میں آستینیں پوری ہو، اس کا فراق لمبا ہو، حیا والا ہو. اور برقعے جو ہیں گھر سے باہر نکلیں تو پورے پردے کے ساتھ نکلیں، اور اس میں برقع ایسا ہو، پردہ ایسا ہو کہ جو حیا والا ہو. پردہ زینت کے واسطے نہیں ہے، وہ تو زینت چھپانے کے واسطے ہے. جسم کے اندر کی زینت کو چھپانے کے لیے علماء نے پردے کو طے کیا کہ پردہ کر دیں. یہ خیر القرون سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ایمان والی عورتوں کا عمل ہے. اس زمانے میں وہ چادریں لپیٹ دیتی تھی اپنے جسم پر، جیسے ہمارے برادران وطن غیر مسلم عورتیں ساڑی لپیٹ لیتی ہے، لمبی چادر ہوتی ہے وہ بھی. اور پرانی ساڑی ایسی ہوتی تھی کہ جس ساڑی میں بھی پورا جسم چھپ جاتا تھا، اور اوپر سے گھونگھٹ ہو جاتا تھا کہ چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اب وہ بھی فیشنیبل ہو گئی ہے. ہمارے یہاں پرانے زمانے میں عورتیں چادر لپیٹ لیتی تھی، پھر چادر نما ایک ایسا جبہ بنا لیتی تھی کہ اوپر سر پر ڈال دیا، جیسے ٹوپی والا برقع کہتے اپنے، کہ اوپر سر پر ٹوپی رکھ دی تو پورا جسم چھپ جاتا تھا اس سے. پھر اس سے اوپر مزید تھوڑی ترقی ہوئی برقعے میں، اور اوپر نیچے پورا کوٹ ہے، اوپر چھت ہے جس میں پورا یعنی اچھی طرح سے پردہ ہو جاتا تھا، اور تھوڑا ٹھیک ٹھاک لباس تھا وہ، اور زینت چھپانے والا تھا. تو وہ تو ٹھیک ہے وہاں تک کہ اچھی ایسی بڑی چادر اوپر ہو، بڑی چھت اوپر ہو کہ ہاتھ نظر نہ آوے اور جسم کے اعضاء نظر نہ آوے. اس کی کوشش کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ دیکھ رہا ہے. ہر وقت ایک بات کا خیال دل میں رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے پردے میں بھی اس کا اہتمام کریں. چھوٹی چھوٹی رومالیاں، اور پھر برقعوں پر قسم قسم کی ڈیزائنیں، سفید رنگ کی اس پر بھرت ہے، سفید رنگ کی اس پر لیس لگائی ہے. بھئی یہ برقع تو آپ نے اپنی زینت چھپانے کے لیے پہنا تھا، وہ تو مزید آپ کی زینت کو اجاگر کر رہا ہے. اس لیے برقعے کو بھی ڈھنگ والا، تمیز والا برقع پہنیں. ہاں، اور اس میں اپنی عزت سمجھیں. آج دنیا میں یورپ اور امریکہ کی عورتیں اس طرح کا برقع، جہاں ان کی حکومت ان کو منع کر رہی ہے فرانس میں، وہاں کی بیٹیاں، مسلمان بیٹیاں اپنا پورا برقع پہن کر جا رہی ہے. لاکھوں روپے کی تنخواہ کی نوکریاں چھوڑ دی انہوں نے کہ ہم نہیں کریں گے ایسی نوکری جس میں ہماری عزت پامال ہو جاتی ہو. پورا برقع پہن رہی ہے وہ. ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ سے ڈرتی ہے، اور پوری عزت اور فخر سے کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پردے کے ساتھ آئیں گے. ہمارے ہندوستان میں ایک لڑکی نے بہت بڑا ایوارڈ چھوڑ دیا. اس کو کہا گیا کہ بغیر پردے کیا ہو ایوارڈ لینے کے لیے، تو اس لڑکی نے اپنا ایوارڈ چھوڑ دیا کہ تمہارا ایوارڈ اپنے پاس رکھو، میں بغیر برقعے کے نہیں آ سکتی ہوں. ہمارے ملک میں ایک بادشاہ گزرے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بادشاہ تھے، پورے ہندوستان کے بادشاہ تھے، وہ اکھنڈ بھارت کے بادشاہ تھے. ان کی بیٹی تھی ایک. ہاں، ایران کے کسی شاعر نے شعر کا ایک مصرع لکھا، اس کا دوسرا مصرع کسی سے نہیں بنتا تھا، دوسرا مصرع نہیں بن رہا تھا کسی سے. وہ شعر کا مصرع ہندوستان آیا. یہاں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نے وہ مصرع سنا کہ یہ مصرع ہے، فوراً برجستہ اس نے دوسرا مصرع کہہ دیا. اس شعر کی تکمیل کی اس نے. اتنی پڑھی لکھی عورت، پڑھی لکھی عالمہ فاضلہ، اتنی ذہین و فتین کہ برملا اس نے وہ مصرع دوسرا کہہ دیا، اور وہ مصرع یہاں سے ایران بھیجا. تو ایران کے بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی فاضلہ عورت ہیں، بڑی شاعرہ خاتون ہیں، اس کے استقبال میں، اس کے اعزاز میں ہم بہت بڑی تقریب رکھیں گے ایران میں، اور وہ آئے گی یہاں، ہماری خصوصی مہمان بن کر آئے گی، اور ہم اس کو بہت بڑے انعام سے نوازیں گے. اور اس کا خط بھیجا بادشاہ اورنگزیب کے وہاں ان کی بیٹی کے نام پر. اس بیٹی نے اس خط کو پڑھ کے دوسرا ایک شعر لکھ کر بھیجا. اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ مجھے اگر تم جاننا اور دیکھنا چاہتے ہو تو میرے فن سے جان سکتے ہو. میں اپنی ذات میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کی خوشبو گلاب کے پھول میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، کہ گلاب کا پھول تو نظر آتا ہے لیکن گلاب کی خوشبو کسی کو نہیں دکھتی. ایسے میرا فن تم کو دکھے گا، میرا ہنر تم کو دکھے گا، میرا شعر تو تم دیکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، باقی میں ایک مسلمان عورت ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، میرے چہرے کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو.
ہاں ان کے دلوں میں گرو تھا اپنے ایمان کا، غیرت تھی ان کے دلوں میں. یہ باعزت عورت کی علامت ہے. آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، پردے کا اہتمام کریں. اگر پردے کا اہتمام ہو گیا ہزاروں فتنے ختم ہو جائیں گے. اور اپنے گھر کے ماحول میں بھی ہماری بہت ساری وہ ماں بہنیں جو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، وہ برقع پہنتی ہیں، لیکن گھر کے غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتی. وہ چچا زاد بھائی سے، مامو زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے، خالہ زاد بھائی سے، دیور سے، جیٹھ سے، اور اس نوعیت کے اور جتنے غیر محرم رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں، ان سے بھی پردہ کریں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اس کو پورا کریں گے زمین پر، اللہ کا بڑا حکم زندہ ہوگا. دھیرے دھیرے جیسے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری جوان بچیوں نے اچھا پردہ کیا ہے، پورے برقعے میں ہوتی ہیں. وہ عورتوں میں تعلیم کا ماحول بنا ہے کہ عورتیں قرآن پڑھنا سیکھ رہی ہیں، اپنے ضرورت کے مسائل سیکھ رہی ہیں. یہ خوبیاں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن جو کمیاں رہی ہیں اس پر ہم خود غور کریں، خود فکر کریں کہ ہم ان خوبیوں کے ساتھ مزید اپنی خوشی غمی کے موقعوں کے ان رسم و رواج کو ختم کر کے، اور جتنا دیگر تھوڑا بہت جو بے حیائی کا ماحول بنا ہے اس کو ختم کر کے اس پر کوشش کریں کہ 100% ہماری ماں بہنیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اس فریضے کو، پردے کو زندہ کر کے اپنے گھر میں رہیں. اپنے گھر میں رہ کر کیا کریں؟ اللہ آگے کہہ رہا ہے اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ. نماز پڑھیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اللہ رسول کی اتباع کریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں. اپنے گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاد کو دین سکھاویں. ماؤں کے ذمہ ہے یہ کہ اپنے گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کریں، ان کو اچھا طریقہ سکھاویں، تعلیم دیں، ان کو صاف ستھرا رہنا سکھاوے. بچوں کو بچپن سے ہی بچوں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنے آنگنوں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر کی چیزوں کو سلیقے سے رکھیں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے بچوں کے اخلاق کو. کہ باہر بچے پھرتے رہیں گے آوارہ بچوں کی طرح، وہ بچے بگڑ جائیں گے. بچیاں گھر سے باہر ہیں، اس ماحول میں کتنا ہم اطمینان کر سکتے ہیں؟ آپ خود بتائیں. اس ماحول میں بچی کا گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اپنی سہیلی کے گھر جانا یا محلے کے پڑوس میں جا کر اس کا بیٹھنا کتنا مناسب ہے؟ ہاں، اپنی بچیوں کو گھر میں رکھیں، ان کی حفاظت کریں، خصوصاً کنواری بیٹیاں ہیں ان کی حفاظت کریں. ان کو موبائل نہ دیں. کنواری بیٹیوں کو، جن بچوں کی منگنیاں ہوئی ہیں ان کو بھی موبائل نہ دیں. بلکہ شادی شدہ لڑکیاں بھی، موبائل کا کیا کام ہے ان کو؟ موبائل ایک ایسی ضرورت ہے جس کی ضرورت عموماً مردوں کو ہے. بھائی کاروبار کا کام ہے، تجارت کا کام ہے، باہر کا لین دین مردوں کے ذمہ ہے، ان کے ذمہ اس کا کام کاج ہے تو اپنے پاس رکھیں. اور باقی گھر میں عورتوں کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو ایک سادہ موبائل پورے گھر کے بیچ میں رکھ دیں. لائٹ گئی؟ انویٹر نہیں ہے؟ وہاں انویٹر مائک چلے گا انویٹر سے؟ روزانہ جاتی ہے؟ کل سے کیبل بدل ہے. کنیکشن ہوگا انویٹر کا، مائک اگر چل جاتا ہو دیکھ لو فوراً نہیں، لیکن نا સેમ ખેલે છે લાઈટ ના ગયું ને લાઈટ એવું હતું. મારા વાત ચાલી રહી હતી મદ્રસા પર. હા તો એ છે ને આપણો મેન રોજગાર મદ્રસા પર.
अच्छा नदी में काम करવું એટલે મુશ્કેલ છે મુશ્કેલ છે ये बैटरी वाला मस्त माइक नहीं चलो ठीक है मुश्किल था केबल न ये इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं हो सकता इसका? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी कोशिश करें कि मोबाइल जो है ज़्यादा इस्तेमाल न करें अल्लाह के वास्ते। बक़द्र अगर ज़रूरत है अपने घर में, एक जैसे पहले ज़माने में सादा एक फ़ोन घर में होता था, पूरे घर का काम उसी से निकल जाता था। एक मोबाइल, सादा मोबाइल अपने घर में रख लें ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ, और इसके ज़रिए से जितना सारा फसाद घरों में आ रहा है, ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं बेहयाई की, और इतनी बच्चों में जुर्रत देख रहे हैं कि अब वो बड़ों की बात मानने को राज़ी नहीं होते बाज़े बच्चे, उसकी वजह यही है कि ये मोबाइल में सुबह शाम रात दिन ऐसे प्रोग्राम और ऐसी फिल्में देख देख कर उनके दिमाग जो हैं बहके हुए हैं। हाँ, अपने घरों को इससे बचावें। भूल से अगर ले लिए हैं तो इससे तौबा कर लें, रुजू करें। हाँ, बहुत सी हमारी ऐसी चीज़ें बीमारियों की वजह से छोड़नी पड़ती हैं। बीमारियों की वजह से बहुत सारा खाना छोड़ देना पड़ता है। जब हमारी रूहानी बीमारियां पैदा हो रही हो अगर इससे, तो हमें उसके इलाज के वास्ते अपने घरों को इससे पाक करना होगा। ये लैपटॉप और कंप्यूटर, हाँ, ज़रूरत नहीं है, निकाल दे उसको घर से। एक ज़माना था पूरे मोहल्ले में एक टीवी आता था तो पूरे मोहल्ले वाले चर्चा करते कि इन्होंने घर में टीवी बसा लिया है। कितनी बुरी चीज़ हमारे मोहल्ले में, वो पूरे मोहल्ले के नाम कलंक हो जाता था कि इनके मोहल्ले में टीवी है। और अब घर घर में ये असबाब बस रहे हैं और फिर बच्चे उसके आदी हो रहे हैं। सिर्फ इससे दीनी नुकसान नहीं है, इससे दीनी नुकसान नहीं है, इसकी मशगूली ऐसी है और इसका चस्का ऐसा है कि बहुत सारे मियाँ बीवी के झगड़े इस मोबाइल की वजह से हैं। शौहर ये कह रहा है कि दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती है और घर का काम भी पूरा नहीं कर पाती है। बीवी ये कह रही है कि मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, मुझे वक्त नहीं देते हैं। हाँ, ये ऐसी चीज है कि ये हमें अपनी जात से भी गाफिल कर देंगे, अल्लाह से तो गाफिल करेंगे। ये असबाब ऐसे हैं, बक़द्र ज़रूरत ठीक है, सादे फ़ोन से हमारा काम चल जाता है। लड़कियों को क्या ज़रूरत है इसकी, व्हाट्सएप की और सोशल मीडिया की, जिसमें खुराफात भरे हुए हैं, जिसमें बेहयाई है सुबह से शाम तक, जिसमें आवारगी है, अय्याशी है, जिसमें बदमाशी है। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इससे उनका जहन बनावे, उनको समझावें। आदी हो चुके हैं, छोड़ना इनको मुश्किल लगेगा, भारी पड़ेगा इनको, लेकिन समझाने से बात बन जाती है। हाँ, समझावे इनको। जो आदी नहीं बने उनको न बनावें, जो बने हैं धीरे धीरे उनको पीछे लावें। वरना आजकल मजीद यानी जदीद ये साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं कि अब कुछ दिनों के बाद इस लाइन के डॉक्टर तैयार होंगे कि जो लोगों को मोबाइल की लत छुड़ावे। जैसे दारू छुड़ाने वाले डॉक्टर हैं, तंबाकू छुड़ाने वाले डॉक्टर हैं, ऐसे दीगर ऐसे साइकोलॉजिकल बीमारों के लिए दिमागी डॉक्टर हैं आजकल। एक ज़माने में दारू छुड़ाने वाले और ये नहीं होते थे, लेकिन उसकी ज़रूरत हो गई, लोगों में दारू आम हो गया तो तंबाकू आम हो गए तो उसकी ज़रूरत हो गई। अब ये होगा तो इसके छुड़ाने के डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम चौकन्ना रहे, हम ईमान वाले हैं, अपना वक्त ज़ाय न करें, अल्लाह अपने घर में रहकर आमाल में वक्त लगावें, तिलावत में, ज़िक्र में। हाँ, दीनी किताबें हैं, रोज़ाना घर में तालीम करें, फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात की, ताकि घर में बच्चों बच्चियों का दीनी इस्लामी ईमानी जहन बने और इन खुराफात से हम बच सकें। हाँ, एक ही जहन बनाए हुए अल्लाह की इताअत करनी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलना है। रोज़ाना घर में तालीम करें, बच्चों बच्चियों को लेकर बैठें, दीन की बातें करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के, अज़वाज मुतहरात के, सहाबियात के और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के किस्से सुनावें, सादगी के फ़ायदे बतावें। जो बड़ी उम्र की औरतें, उनसे हमारी गुजारिश है, हर घर में अम्मी हैं, चची हैं, दादी हैं, नानी हैं, फूफी हैं, खाला हैं, वो अपनी अपनी जवान नस्ल का जहन तैयार करें और घर में अपने घर का निज़ाम ठीक करें, औलाद की अच्छी तरबियत करें, बच्चियों को घर में रखें, ज़्यादा मंगनी और शादियों में शरीक न हो। हाँ, चाहे करीबी रिश्तेदारी हैं, लेकिन वहाँ खुराफात हो रहे हैं, नाच गान हो रहा है, बैंड बाजे बज रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, फ़ोटो हो रहा है, ऐसी शादियों में न जावें। ऐसी जगहों पर जाना हमारे लिए जायज़ नहीं है, ये गुनाहों की जगह हैं।
یہ گناہوں کے اڈے ہیں، ایسی جگہ پر جانا جائز نہیں۔ ایسے رشتہ داروں سے معذرت کر دیں، ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو۔ ان کے وہاں 500 کی جگہ 1000 روپیہ ہدیہ بھیج دو، ان کو خوش رکھنے کے لیے 500 کی جگہ 1000 دے دو۔ شادی کے 2 دن پہلے چلے جاؤ، تاکہ ابھی اس وقت خرافات نہیں ہو رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے، ہمیں آپ کے گھر سے نفرت نہیں ہے، ہمیں آپ کی اولاد سے نفرت نہیں ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ہماری خالہ ہیں، آپ ہماری پھوپھی ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ اسی محبت میں ہم آپ کیا نہیں آ رہے ہیں، 2 دن پہلے جا کر ان کا ہدیہ دے دو۔ باقی شادی میں جب خرافات شروع ہو گئے اب وہاں مت جاؤ، ورنہ ہم بندی کو راضی کرنے کے لیے اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہیں، اور خدا کو ناراض کر کے ہم کہیں کے نہیں رہ سکتے ہیں۔ ایسی شادیوں میں شریک نہ ہو، ان سے محبت سے معذرت کریں۔ کسی سے ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی کو کالا گورا نہیں کہنا ہے۔ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، کسی کو توفیق دے دے تو اپنے حکم پر چلا دے، اور کسی کی توفیق چھین لے تو خدا اس کو ضدی بنا کر اس سے نافرمانی کرواتے ہیں۔ یہ خدا کی توفیق چھینی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کو زیادہ استغفار کرنا چاہیے کہ جن کے پاس حق بات پہنچنے کے بعد بھی اور اللہ رسول کی بات پہنچنے کے بعد بھی ہم تک جو لوگ بات پہنچا رہے ہیں، جو لوگ ہم تک بات پہنچا رہے ہیں، وہ اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، وہ دین کے دائرے میں بات کہہ رہے ہیں، وہ صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے مال کو صحیح جگہ لگانے کی بات کہہ رہے ہیں، وہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ اگر یہ حق بات پہنچنے کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور پھر بھی وہ ضد پر ہیں، ہٹ دھرمی پر ہیں، تو وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کہ ہر ظالم اور ضدی کا انجام اور نتیجہ بہت برا ہے، ان کا نتیجہ بہت برا ہے۔ اس لیے ہم ان سے الجھے نہیں، ان سے اپنا تعلق، اپنا جو ایمانی رشتہ ہے یا کوئی رشتہ داری ہے اس کا تعلق ہم باقی رکھیں، لیکن ان کے برے کاموں میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر لعنت اسی وجہ سے ہوئی کہ ان کے ماحول میں برائیاں ہوئی، انہوں نے ایک دوسروں کو روکا ٹوکا بھی، لیکن ٹوکنے کے بعد بھی لوگ نہیں مانے تو یہ روکنے ٹوکنے والے بھی ان کے ساتھ شریک رہے، ان کے برے کاموں میں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ تو ہم اس لعنت کے مستحق نہ بنیں۔ ایسی شادیوں میں، ایسی منگنیوں میں، یا ایسی بات کسی بھی جگہ ہو رہی ہو، چاہے کسی کا بھی گھر ہے، ان سے محبت کے ساتھ معذرت کریں۔ وہ ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ سے ہمیں کوئی عداوت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم اس پر خوش ہیں، لیکن آپ کے گھر جو کام ہو رہے ہیں یہ بے حیائی کا کام ہے، برائی کا کام ہے، بینڈ باجے بج رہے ہیں، اور آپ کے وہاں فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ایسے کام میں شریک ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ بات واضح کریں، صاف کر دیں۔ ان کا جو ہدیہ ہے، ہدیہ ان کو ضرور دیں، ان سے صلہ رحمی کرتے رہیں، ان کی غمی میں شریک رہیں۔ ہاں، ان کا کوئی اوسر ایسا ہے جس میں ان کو مال کی ضرورت ہے، تعاون کی، تو ان کا اللہ نے ہمیں دیا ہے، ضرور تعاون کریں، لیکن ایسے کاموں میں شریک نہ رہیں۔ اپنی بچیوں کو بھی یہی سمجھائے کہ بیٹا وہاں اللہ کی لعنت ہوگی، حضور علیہ السلام کی بد دعائیں مل رہی ہیں، فرشتوں کی بد دعائیں ملی ہیں، ایسی جگہ پر جا کے ہم کیا کریں گے جہاں نماز قضا ہو جائے گی۔ ان چیزوں سے بچاوے اپنے آپ کو، باہر گھومنے پھرنے سے، ہوٹلوں میں جانے سے، کلبوں میں جانے سے، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں تھا، اور یہ ایسے نئے رواج کو جنم دے کر ہم اگلی مستقبل کی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی برا راستہ نہ کھولیں۔ آپ ماں بہنوں سے ہماری اس کی گزارش ہے، درخواست ہے، ہاں اس مجلس میں اس کی نیت کریں۔ اور جو تیسری چیز حضور علیہ السلام کے معاشرے کی ہے، پاکی ہے، اپنے گھروں کو پاک رکھیں، گھروں کو صاف رکھیں۔ ہاں، ہمارے کپڑے پاک صاف ہوں، ہمارے بستر پاک ہوں، صاف ہوں، گھر پاک صاف ہوں، بچوں کو پاک صاف رکھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل جو ڈائپر اور پیمپرز پہنا دیتے ہیں، ہاں یہ ان کی صحت کے لیے بھی مضر ہیں۔ یہ تو مجبوری کی چیز ہے کہ کئی سفر میں 4-5 گھنٹے کا سفر ہے اور بچے کو پہنا دیا کہ گندگی نہ ہو راستے میں، باقی گھر میں 24 گھنٹے اس کو 2-3 ڈائپر پر گزارا کروا دیا، 8-10 گھنٹے کے لیے باندھ دیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کی صحت کے لیے بھی مضر ہے، اور دینی اعتبار سے اس وجہ سے مضر ہے کہ ناپاکی پر شیاطین آتے ہیں۔ اب ایک بچہ ناپاکی لے کر 10 گھنٹے تک گھوم رہا ہے، شیطانی اختلاط اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، اور بچپن سے شیطانی اثرات کا شکار ہو جائے گا وہ۔ ان کو پاک صاف رکھیں، ان کاموں کو بوجھ نہ سمجھیں، اس پر بڑا اجر اور ثواب ہے۔ بچوں کی اس تربیت پر
ہاں ماں باپ کو کتنا اجر ہے، اس اجر کا احتساب کریں کہ اللہ کی دی ہوئی اولاد ہماری نعمت ہے، اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہاں پہلے دیکھو ہم ہی خود لوگ سوچیں کہ ہم جیسے 10 بھائی بہن ہیں، آپ بہنوں میں کتنی ایسی بہنیں ہوگی جن کے 8-10 بھائی بہن ہیں، 12 بھائی بہن ہیں۔ ہماری ماؤں نے ہم کو پالا پوسا ہے، خدا نے ان کو طاقت قوت دی، طاقت قوت خدا دیتا ہے۔ ہاں یہ جو رجحان بنا ہے آج کل کہ 2 بچے 3 بچوں کے بعد اب اس کو بند کر دیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ بلا سخت مجبوری کے، بغیر سخت مجبوری کے اولاد کو روکنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، قدرت کا نظام ہے۔ ہاں طاقت قوت خدا ہی دیتا ہے۔ ابھی موجود ہے وہ ہماری وہ مائیں جو ابھی دادیاں اور نانیاں بنی ہوئی ہیں، جن کے 8-10 بچے تھے، وہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ مضبوط ہیں، وہ اپنی بہوؤں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر زیادہ بچوں کی ولادت سے عورت کمزور ہو جاتی تو ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں ہم سے زیادہ کمزور ہوتی، جنہوں نے 12 بچوں کو جنم دیا ہے، جنہوں نے 10 بچوں کو جنم دیا ہے، آج تک وہ ہٹی کٹی تندرست ہیں۔ ایک غلط فلسفہ پڑھایا گیا ہے ہم کو، ہاں غلط فلسفہ پڑھایا گیا ہے۔ اور بچوں کو پالے گا کون؟ یہ تو شرک کا جملہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ فقر کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ فقر کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ان کی روزی ہم دیتے ہیں، تمہاری بھی ہم دیتے ہیں، کہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ اور روزی میں صرف پیسہ نہیں ہے، روزی میں طاقت، قوت، صحت، عافیت، سلامتی، ان کا کھانا پینا، ان کی تعلیم تربیت، اور ان کی ساری چیزیں روزی میں شامل ہیں، ساری چیزیں اللہ دے گا۔ ہاں اس لیے ایسے غلط چیزوں کو جو دشمنان اسلام کے منصوبے ہیں اس کو ہم عملاً کامیاب نہ بناویں۔ مجبوری کسے کہتے ہیں؟ اسی لیے فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ اپنے امراض اور بیماریوں میں مسلمان دیندار ڈاکٹروں سے رجوع کریں، جو مسلمان ہوں دیندار ہوں ان سے رجوع کریں۔ اگر دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہے تو کم از کم مسلمان ڈاکٹر کا طبیبی لائن سے مشورہ ڈاکٹر سے کریں، اور دینی لائن کا مشورہ مفتیوں سے کریں۔ ڈاکٹر مسلمان ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں تو ہم طبیبی لائن کا مشورہ ان سے کریں گے اور دینی لائن کا مشورہ مفتی سے کریں گے۔ مفتی صاحب کہیں گے کہ بات برابر ہے تب وہ ڈاکٹر کی بات صحیح ہوگی، ورنہ ہم پہلے اللہ رسول کے پابند ہیں، اپنی شریعت کے پابند ہیں، اس کے بعد ہم کسی دنیاوی لائن کے کسی بھی فیلڈ اور کسی بھی شعبے کے تجربہ کار آدمی کے ہم پابند اس وقت ہیں جب وہ اللہ رسول کی بات کے موافق ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہو، چاہے وہ مخلوق کسی بھی شکل میں ہو۔ ہاں دیندار ڈاکٹروں سے رجوع کریں۔ اگر دونوں شرطیں پائی جائیں کہ مسلمان بھی ہے دیندار ہیں تو بہت اچھا، نور لنا نور، نہیں ہے تو مسلمان ڈاکٹر کو ترجیح دیں۔ اور عورتیں اپنا علاج معالجہ جو ہیں وہ لیڈی ڈاکٹروں سے کراویں، لیڈیز ڈاکٹروں سے جن کے پاس جاویں، اپنا علاج معالجہ ہیں۔ اور یہ ڈیلیوری کا جو مسئلہ ہے وہ تو دنیا میں سب سے آسان کام وہی ہے، بچہ کا دنیا میں آنا جو ہے سب سے آسان کام، علاج معالجے میں سب سے آسان کام یہ ہے۔ ابھی تک بھی آج بھی افریقہ کے سارے جنگلوں میں کروڑوں لوگ بس رہے ہیں، اور ہمارے ہندوستان کے آدیواسی علاقوں میں کروڑوں آدیواسی ہیں، ان کی ولادتیں گھر پر ہی ہو جاتی ہیں، مزدوروں کے وہاں بچے گھر پر ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اتنے سارے جانور ہیں، ایک جانور کے 8-8 10-10 بچے ایک ساتھ ہوتے ہیں، بعض جانور ایسے ہیں تو ان کی 8-8 10-10 بچوں کی ولادت ایک ساتھ ہو جاتی ہو، اور اللہ نے جس کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا ہے، اس کے 1-2 بچے آسانی سے اس کی ولادت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ ہے، ہاں اس کی وجہ ہے، کچھ طبی وجوہات ہیں اور کچھ ذہنی امراض ہیں، ذہنی امراض ہیں۔ ہاں ان بیماریوں سے اپنے آپ کو دور کریں، اللہ پر یقین کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہاں پھر مجبوری ہو جاوے تو مجبوری کے احکام شریعت میں الگ ہیں، معذوری کے احکام اپنی جگہ ہیں، لیکن عام اس کا ماحول نہ بناوے۔ بہت ساری پرانی دایائیں ابھی بھی حیات ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ اس فن کو فروغ دیں، ایسی نئی لڑکیاں، ایسی عورتیں تیار کریں جو جچاؤں کو ہمت دلاویں، جو ان کو اصول آداب بتائیں کہ اس زمانے میں کیسے رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کس طرح اپنے بچے کی صحت کی حفاظت کرنی ہے، ولادت کی آسانیاں کن راستوں سے ہوتی ہیں، اس لائن کی تعلیم و تربیت دیں۔ یہ گھر میں رہ کر کرنے کے کام تھے کہ کس طرح ولادت آسان ہو، اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں، 2 رکعت پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اس نام کا صدقہ دیتے رہیں، اور اللہ پر بھروسہ اعتماد کریں، اللہ پاک اس مسئلے کو آسان کر دے گا۔
آپریشنوں سے بچ جائیں گی، ہاں، اور اچھی تندرست اولاد پیدا ہوگی۔ اس لیے اس علم کو فروغ دیں، یہ علم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، میتھ سائنس کی اتنی ضرورت نہیں جس کی اتنی ضرورت ہے۔ اپنے گھر میں رہ کر گھر کے نظام کو چلانے کا ایک علم ہے۔ ہاں، ماہرین نے اس علم کو لکھا ہے کہ عورت اپنے گھر کا سسٹم کیسے چلائے گی تاکہ گھر کا نظام توازن سے چلتا رہے، خرچہ کم ہو گھر میں، کھانے پینے کا ایسا اسلوب اختیار کریں کہ کھانا پینا پورا اچھی طرح سے ملے، پوری غذائیں ملے بچوں کو بڑوں کو، اور کم خرچے میں کام چل جاویں، گھر کی اکونومی کنٹرول میں رہیں کہ آگے جا کر بچی کی شادی کا مسئلہ آئے گا، لڑکے کی شادی کا مسئلہ آئے گا، آگے جا کے گھر بنانا ہے ہمیں، گھر کی اکونومی کیسے کنٹرول کرنی ہے۔ یہ علم ہے جو مائیں بچیوں کو سکھاویں۔ رخصت ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کو 2-3 سال کہ 13-14 سال کی ہو گئی ہے، اب ابھی سے اس کے ساتھ اس لائن کے مذاکرے شروع کیے ہیں کہ اپنا گھر کیسے چلانا ہے، گھر میں کون سی چیزوں کے استعمال کی ضرورت کی چیزیں رکھنی ہے، کون سی چیزیں زائد نہیں رکھنی ہے، مہمانوں کو کس طرح مینیج کرنا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے، اس کی خدمت کا کیا طریقہ ہے، شوہر کو راضی کرنے کے کیا اسباب ہیں، شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے، لڑائی کسی سے نہیں کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، صبر کا سبق سکھانا ہے، شکر کا سبق سکھانا ہے، حیا کا سبق پڑھانا ہے اس بچی کو خود اس کے ماں باپ جن کو چھوڑ کر یہ جائے گی 3 سال کے بعد، ان ماں باپ کے ساتھ کیا حقوق باقی رہیں گے، اور اس ماں باپ کے علاوہ اس گھر میں جس گھر میں اس کی پرورش ہوئی ہے اس گھر کے بھائی بہنوں کے ساتھ اور اپنی بھابھیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ علم اس بچی کو دینا ہے۔ اللہ رسول کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوگا، اس لائن کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہماری گزارش ہے ماں بہنوں سے، جو پڑھی لکھی ماں بہنیں ان سے بھی، اور جو پرانی تجربہ کار عورتیں ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ گھر میں کھانا پکانا، مہمان کو کنٹرول کرنا، اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنے شوہر کو خوش رکھنا، اور دیگر اس لائن کے جو اعمال و اسباب ہیں وہ ان کو سکھاویں۔ اب وہ بچی شادی ہو کر رخصت ہو کر گئی ہے، اب اس کے ساتھ کے آگے اولاد ہوگی تو اولاد کی پرورش کیا ہے، زچگی کے زمانے میں کیا کرنا ہے، اس لائن کی جو چیزیں ہیں یہ ہماری ضرورت کا علم ہے، یہ ہماری عقل مندی ہے۔ اگر آج کے اس زمانے میں اگر پرانا 10 سال 20 سال پرانا جو علم تھا، 10 سال پرانا جو اس وقت رائج نہیں ہے، اگر وہ علم کالجوں میں پڑھایا جائے، کوئی پڑھنے جائے گا اس کو؟ کوئی نہیں پڑھے گا اس کو، کہ بھئی اس زمانے میں تو کام نہیں دیتا وہ، اس کو پڑھ کے کیا کریں گے، کہ 50 سال پرانی چوپڑیاں اگر ابھی پڑھائی جاوے سائنس اور میتھس کی تو کوئی نہیں پڑھے گا اس کو، کوئی اس کو نہیں پڑھے گا۔ ہماری ضرورت کا علم کیا ہے اس کو سوچے ہم۔ ضرورت کا علم شریعت نے سارا بتایا ہے، کتابوں میں سارا لکھا ہوا ہے۔ کچھ چیزیں نئے زمانے کی ضروریات ہیں، اس لائن کے ماہرین نے، دیندار لوگوں نے، اس لائن کے سائنٹسٹ جو مسلمان ہیں، اس لائن کے مسلمان جو دیندار ڈاکٹر ہیں، جو اپنی ذات سے مسلمان ہیں، ان کا ذہن بھی مسلمان ہے، ایسے دیندار ڈاکٹروں نے یہ زچگی کے لائن کے اور دیگر گھریلو زندگی کے لائن کے جو اسلامی شریعت کی روشنی میں سائنس کے سہارے سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو مرتب کیا ہے، اس کو سیکھیں، سمجھاویں، تاکہ ہماری زندگی خوشگوار ہو جاویں، اچھی اولاد اللہ ہمیں نصیب کر دیں، ان اولادوں کی اچھی تربیت ہو جاویں، اور ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے دینی دنیاوی مسائل ہیں وہ سارے حل ہو کر ہمارے گھر جنت بن جاویں۔ آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، بہت ساری چیزوں میں اللہ نے ہمارے شہر کو نمونہ بنایا ہے، بہت ساری چیزیں اللہ کا فضل ہیں، باہر کے آنے والے مہمان ان چیزوں کا اثر لے کر جاتے ہیں، ان چیزوں کا اچھا اثر لے کر جاتے ہیں، لیکن جو چیزوں کی کمی ہے ان چیزوں کو ہمیں تلافی کرنی ہے۔ ہر معاشرے میں کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں ہو جاتی ہیں، ہاں، لیکن اچھائی ہماری وہ ہے کہ جو برائی آئی ہے اس کو ہم سب مل کر ختم کریں۔ یہ خالی علماء کا کام نہیں ہے، یہ خالی مردوں کا کام نہیں ہے، آپ ماں بہنوں کی بھی اتنی ہی جوابداری ہے، اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی علماء کی ہیں۔ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ماحول میں ان چیزوں کو رائج کریں۔ ایک تو پہلی بات تو عرض کریں گے آپ سے، ساری ماں بہنوں سے، کہ آپ خود نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہمیں آئندہ اپنے گھر میں اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا جو بھی کام ہوگا وہ اللہ رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگا، علماء کی جو رہبری ہوگی اس رہبری کے مطابق ہوگا، تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارا گھر خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔
آپ ماں بہنیں اس کی نیت کر لیں. قریب میں جن کے وہاں شادیاں ہیں یا بعد میں ہونے والی ہیں، وہ جوان بچیوں سے بھی اور وہ جوان لڑکیوں اور ہماری بہنوں سے بھی ہماری گزارش ہے، وہ نیت کر لیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی سہیلیوں کو خوش نہیں کرنا ہے، اللہ کو خوش کریں. اگر اللہ کو خوش رکھ کر سہیلیاں خوش ہو جاتی ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ اللہ کو ناراض کر کے اپنی سہیلیوں کو خوش کریں گے، اللہ ناراض ہوگا، زندگی نہیں بن سکے گی. اس لیے نیت کر لیں کہ اس قسم کے خرافات چاہے منگنی میں ہو، شادی میں ہو، زچگی کے وقت ہو، بچے کی پیدائش کے وقت ہو، یا جس وقت بچی اپنا بچہ لے کر اپنے سسرال واپس جاتی ہیں، اس وقت کے جو ریت رواج رسومات ہے اس کو ختم کریں. ہدیہ دینے سے آپ کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، آپ ہدیے کو ہدیہ بنا کر دیں، اس سے محبت بڑھے گی. رواج بنا کر دو گی تو وہ رواج میں نفرتیں بڑھے گی. اور ہدیہ جو ہے دکھا کر نہیں دیا جاتا لوگوں کو، اس کا اشتہار نہیں ہوتا، ہدیوں کے فوٹو نہیں لیے جاتے ہیں، ہدیے کی ویڈیو نہیں بنائے جاتے ہیں. اس لیے اس کا خیال کریں، علماء سے مسائل پوچھیں ہدیہ دینے لینے کے کیا مسائل ہیں، اس سے محبت بڑھ جائے گی. اس لیے آپ لیور دیور کر رہے ہیں تو اس کو ہدیہ بنا دیں، ہدیہ بنے گا محبت بڑھے گی، رواج بنے گا نفرتیں بڑھ جائے گی. اور اپنے خاندان میں، اپنے اڑوس پڑوس میں بھی اگر کسی جگہ پر اس نوعیت کی کوئی چیز ہے، محبت سے سمجھاویں. ہاں، کسی کو برا نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سو میں اس لائن کی برائیاں ہوں، لیکن ان میں اور بہت سی اچھائیاں ہو سکتی ہیں. ہم اپنے آپ کو متہم قرار دیں کہ ہم ہی برے ہیں، اصل تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ سب اچھے ہو جائیں گے. ہم ٹھیک ہوتے ہوتے دوسروں پر محنت کرنا شروع کریں گے. کہنا سننا بند نہ کریں، کہنا سننا بند نہ کریں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسروں کے خیر خواہ ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. یہ ہماری صفت اللہ نے بیان کی ہے، یہ صفت بیان کی ہے. اس لیے کہنا سننا بند نہ کریں. کوئی ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کر لیں، ان سے کہیں کہ بہن ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے، لیکن جو کام ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے. علماء نے اس کو منع کیا ہے، اور علماء اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہے، وہ اللہ رسول کی بات ہم سے کر رہے ہیں. اس لیے ایک دوسروں کو سمجھاویں، سمجھانے میں کمی نہ کریں، مایوس نہ ہو. پھر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں، سب کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ دل بدلنے والا تو ہی ہے. لوگوں کے دلوں میں تیرے دین کی عظمت پیدا کر دے، یا اللہ لوگوں کے دلوں میں سنت کی محبت پیدا کر دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے کو ہمارے ماحول میں چلا دے، پوری دنیا میں چلا دے. انشاءاللہ اس طرح سے کہنا سننا ہوتا رہے گا. اللہ کی ذات سے امید خرافات، بدعات، رسومات کو جگہ نہیں ملے گی. اور یہ خوبیاں ہمارے علاقے میں زندہ ہو کر ہمارا یہ شہر جو ہے دنیا کے دوسرے حصوں کے لیے، خطوں کے لیے خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا. یہ اچھا ماحول انشاءاللہ یہاں سے منتقل ہوگا، اور دنیا میں یہ چیزیں جا کر ہم دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ پاک دنیا میں خیر پھیلنے کا اور برائی کو ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے. وویل لمن جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، اور بڑے برے لوگ ہیں بڑے برے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شر کے پھیلنے کا ذریعہ بن جاوے اور خیر کے لیے وہ تالا بن جاوے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماوے، اور پوری دنیا میں اللہ پاک ہمیں خیر کے، بھلائی کے، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے. اس لیے یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. باقی اور بہت سارے رسم و رواج آپ بہت زیادہ جانتے ہیں، اس کا زیادہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک بات کا تہیہ کر لیں، ایک بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم جو بھی کام کریں گے اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے. اگر یہ تہیہ کر لیا ہے تو پھر ساری برائیاں چھوڑنا آسان ہو جائے گا. ایک تہیہ کر لیں، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی بار بار یہی یاد دلائیں کہ بیٹا اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ، جو ہوگا وہی ہم کریں گے. چاہے ہمارا شادی کا مسئلہ ہو، منگنی کا مسئلہ ہو، میراث کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، یا ہمارے معاملات کے مسائل ہو، بیٹا اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ. دادیاں یہی سمجھاوے پوتوں کو، نانیاں یہی سمجھاوے نواسوں نواسیوں کو، مائیں یہی سمجھاوے بیٹوں بیٹیوں کو، بھائی یہی کہے بہنوں کو، اور بہنیں یہی کہے اپنے بھائیوں کو کہ بھائی اللہ رسول کو راضی کرنا ہے. اللہ رسول کو راضی رکھیں گے ہماری دنیا آخرت بن جائے گی. اللہ رسول ناراض ہوں گے ہماری دنیا آخرت اجڑ جائے گی. اسی کی بات ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ جب اس کی طلب پیدا ہوگی تو پھر لوگ سامنے سے پوچھنے آئیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے. اور اس کو آسان بنانے کے لیے گھروں میں تعلیم ہے. روزانہ اپنے گھروں میں فضائل اعمال صدقات کی تعلیم کریں. محلوں میں ہفتہ واری تعلیمیں ہو رہی ہے، وہاں فکر کے ساتھ پہنچیں
اور اپنے دین کی جو کمی ہے اس کو ہر محلے میں دینی مدرسوں کی شکل میں عورتیں پڑھاتی ہیں، ان کے پاس جا کر اپنی دینی علمی کمی کو پر کر کے اللہ کے بندے بندیاں بن کر زندگی گزارنے کی نیت کریں، کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دنیا بنا دے گا، آخرت بنا دے گا۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، کوئی آج جا رہا ہے کل ہماری باری ہے، کوئی آج جا رہا ہے کل کو ہماری باری ہے۔ ہاں، کل قبر کے گھڑے میں جانا ہے، وہاں نہ بھائی ساتھ آئے گا، نہ بہن آئے گی، نہ ماں آئے گی، نہ وہاں ابا ساتھ میں آئیں گے، اکیلے تنہا قبر کے گھڑے میں سونا ہے اور وہاں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر زندگی اچھی گزاری ہے تو ہماری قبر جنت کا باغ ہوگی، اور اگر زندگی میں نافرمانیاں کی ہیں تو ہماری قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آخرت کی پھر منزلیں ہیں، حشر کے میدان میں زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے، میدان محشر میں حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آپ کی سفارش کی ہمیں ضرورت پڑے گی، اس لیے ہم کوشش کریں اللہ رسول راضی رہیں، تاکہ ہماری دنیا، ہماری قبر اور ہمارا حشر اچھا ہو کر اللہ پاک ہمیشہ کی نعمتوں کی جگہ جنت ہے، ہمیشہ کی نعمتوں کی جگہ جنت ہے، اور جنت مومنین کا ٹھکانہ ہے، متقین کا ٹھکانہ ہے۔ اس ٹھکانے میں اللہ ہمیں جگہ دے کر ساری چاہتیں خدا وہاں پوری کر دے گا۔ ہاں، ایسے عورتوں کے لیے خدا ایسے لباس اللہ نے تیار کیے کہ 70 جوڑے ایک ساتھ پہنے گی ایمان والی عورت، 70 جوڑے، وہ وہاں کی فیشن ہوگی، وہاں کا حسن ہوگا، اور ایسے جوڑے ہوں گے کہ 70 کے 70 جوڑے نظر آئیں گے۔ ہاں، اور وہاں خوشیوں کے دن ہوں گے، جو جی میں آئے وہ وہاں کرنا ہے، جہاں چاہے جانا ہو، جہاں پھرنا ہو، جہاں ٹہلنا ہو، جو کھانا ہو، جو کرنا ہو، اس کی جگہ جنت ہے۔ دنیا اس کی جگہ نہیں ہے، دنیا حکم پورا کرنے کی جگہ ہے اور چاہتے پوری کرنے کی جگہ اللہ پاک نے جنت بنائی ہے۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ہم سب کا جنت الفردوس میں داخلہ فرما دے۔ اس کی ہم دعا مانگیں گے پھر، اس لیے گزارش تھی اس کی نیت بناوے، ارادے کریں، اور ان ارادوں کے ساتھ واپس لوٹنا ہے، اپنے گھروں پر توبہ کرتے ہوئے لوٹیں، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے لوٹیں۔ اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں اس پر توبہ کریں، ہم سے نہیں ہوئے، دوسروں سے ہوئے، لیکن اس میں بھی ہم ذریعہ بن گئے کہ ہم نے ان کو سمجھایا نہیں، یا سمجھایا تو سمجھانے کا طریقہ ہمارے پاس نہیں تھا، غلط طریقے سے سمجھایا ہے، یا سمجھانے میں کمی رہی ہے، اس پر ہم توبہ کریں۔ توبہ ہم سب کریں، ہم سب گنہگار ہیں۔ ہاں، کوئی کسی کی طرف انگلی نہ کریں، ہم سب گنہگار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں کہا، الا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ سنو تم میں سے سب گنہگار ہیں، بہترین گنہگار وہ ہیں جو اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لیں۔ تو ہم سب رجوع کریں اللہ کی طرف، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ آج تک ہم سے جو چوکیں بھولیں ہوئی ہیں اس نسبت کی تو ہمیں معاف کر دیں، اور آئندہ اپنے حکم پر اور حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ جانے انجانے آج تک جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں مولا تو ہم سے زیادہ جانتا ہے یا اللہ ہم سب کی پوری مغفرت فرما یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے دوستوں کی ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما یا اللہ آنے والے اس پورے مجمع کی پوری مغفرت فرما دے یا اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے مولا توبہ کی توفیق بھی تیرے وہاں سے ملا کرتی ہے مولا ہمیں اپنے جرائم کا اقرار عطا فرما
سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار تیری بارگاہ میں کرتے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ مولا تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے۔ یا اللہ ایک اچھے ماحول میں تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، دیندار اور یا اللہ نیک ماں باپ تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ یا اللہ ایک اچھی فضا اور ماحول دیا، تو نے ہی میرے مولا یہ سارے انعام ہم پر کیے ہیں۔ مولا جو برائیاں جو گناہ ہم میں وجود میں آئے ہیں، مولا ہماری غفلت ہماری کوتاہیوں سے آئے ہیں، میرے مولا ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما، اور آئندہ صحیح زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ ان تمام گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمارے بچوں بچیوں کے دلوں میں پیدا فرما، طاعات کی اور نیکیوں کی رغبت پیدا فرما، حضور علیہ السلام والے مبارک طریقے کو ہمارے گھر گھر میں زندہ فرما، ہماری خوشی غمی میں حضور والے مبارک طریقے کو زندہ فرما، تمام قسم کے خرافات کو مولا عافیت کے ساتھ ختم فرما۔ یا اللہ ہر ایک کے دل میں اپنا خوف پیدا فرما، حضور کے طریقے کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ تمام قسم کے خرافات کو، بدعات کو، رسومات کو عافیت کے ساتھ ختم فرما، ہماری صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، جو تو نے جان مال ہمیں دیا ہے مولا تیری طاعت پر لگانے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ مال کو صحیح جگہ لگانے کی توفیق دے، فضولیات میں لگانے سے، مولا اسراف اور تبذیر پر اور طرف میں مال لگانے سے تو ہماری حفاظت فرما لے۔ یا اللہ چاہتوں پر مال لگانے سے ہماری حفاظت فرما، تیری مرضی اور تیرے منشا پر ہمارا مال لگانے کے ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے سارے کاموں کو آسان بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے نکاحوں کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے جو مسائل اٹکے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے آسان فرما، جو جائز تمنا ہیں جائز مرادیں ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، زندگی کو تیری مرضی پر لگانے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندگی عطا فرما، اسلامی اور ایمانی زندگی نصیب فرما، حضور کے طریقوں کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس مکاتب کی، مساجد کی، مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، دین کی نسبت پر ہونے والی ساری محنتیں، کوششیں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں میرے مولا قبول فرما، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا، مولا عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، ہر قسم کی نفرت اور تشدد کو عافیت کے ساتھ ختم فرما، برادران وطن کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ایک ایک اپنے بندے کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما، ذریعے بہانے کے طور پر ہمیں قبول فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ مولا کرم کا، رحم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، ہمارے لیے حلال اور پاکیزہ روزیوں کے دروازے کھول دے، حرام لقموں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ مولا تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ اپنی محبت ہمیں نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور آپ کے طریقوں کی محبت نصیب فرما کر آپ کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب سکون اطمینان کے ساتھ جو بہنیں جہاں ہیں وہاں سے دھیرے دھیرے نکلنا شروع کریں اور سکون کے ساتھ جاویں، زیادہ بھیڑ نہ کریں، راستے میں کہیں کھڑے نہ رہیں۔ گھر سے جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ مقصد پورا ہوا ہے، اب اپنے گھروں کی طرف لوٹیں اور راستے میں ایک طرف چلیں، دو دو کی جوڑی بنائیں، باقی زیادہ لمبا ٹولہ بنا کے نہ چلیں، ایک طرف چلیں، باتیں نہ کریں بلکہ چلتے رہیں تاکہ آسانی سہولت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جاویں۔ تسلسل کے ساتھ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، جمعہ میں بھی، جمعہ میں 15-20 منٹ ٹائم ہونا چاہیے۔ اپنے یہاں پہلے تو ہوتا ہی تھا،
پرانی جتنی مسجد کی بات علم میں کرتے تو وہ کرتے تھے، تو یہ تبلیغی ساتھی جو ہے پرانے جتنے بھی ہیں سب مسجدوں میں قیامت کرتے تھے جمعہ میں، حضرات ان کو بلاتے تھے، دھیرے دھیرے ختم کے رخ پر ہے، چند مسجدیں رہ گئی ہیں جہاں پابندی سے ہوتا ہے، اچھا جو ہے وہ پیغام پہنچانے کے مطلب ساتھ جو ہے موٹیویٹ جس کو کہتے ہیں، موٹیویٹ کرنا، ذہن بنانا، اس کے لیے پہلے جو انداز ہے سال بھر سننے ضرورت کی بات ہے، لوگوں نے جو وہ اسی راستے سے ان کو محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ استعداد پیدا ہونے کے بعد چلتا رمضان آ رہا ہے તો કંઈ બી ના ચાલે નેટ